الحمدللہ یہ ہماری دوسری نشست ہے سوالات اور جوابات پر، اور چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو میں بلا کسی تمہید کے ہماری اس نشست کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی دامت برکاتہم سے ایک سوال کے ذریعے کہ کیا عملیات کا اور معقلات کا کوئی صدقہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، عملیات میں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صدقہ ضروری ہوتا ہے، اور اساتذہ نے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس عمل کا یہ صدقہ ہے، اس موکل کا یہ صدقہ ہے۔ ان صدقات کے ادا کرنے کے ذریعے سے عمل میں کامیابی آسانی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اصحاب کہف کی زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ صدقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے چلے کے اختتام پر آپ کھیر بنا کر، دودھ کی کھیر بنا کر 11 نمازیوں کو کھلائیں، جس میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ ایک کتے کی بھی دعوت ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ باقاعدہ وہ کتا آتا ہے اور کھیر کھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اور کامیابی کے لیے اگر اس میں شرط ہو صدقے کی تو اس کو ضرور دینا چاہیے۔ حضرت مفتی اوقاس صاحب سے سوال ہے کہ تمام شاگرد حضرات میں سے جس شاگرد نے مولانا فیصل صاحب کو چھوڑ کر اس فن میں کمال حاصل کیا ہے تو ان کا تعارف مجلس میں کرایا جائے، خصوصاً بغض اور زبان بندی اور دفینہ وغیرہ وغیرہ کا تعلق سے جس کسی بھی شاگرد نے کمال حاصل کیا ہو اور اس فن میں وہ ماہر ہو تو ان صاحب کا تعارف تمام شاگرد حضرات سے کرایا جائے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تربیتی کیمپ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو دیوبند میں حضرت استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر یا دیوبند میں جہاں کہیں بھی طے ہو وہاں پر ایک مرتبہ 3 روزہ تربیتی کیمپ رکھا جائے تاکہ تمام شاگرد حضرات استاد محترم کی علوم و فنون سے مستفید ہو سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، جہاں تک تعارف کا تعلق ہے تو ایک آفتاب ہی کافی ہے گر میسر ہو۔ تو محترم رہی بات، دیکھیے ہم نے کچھ وقت پہلے گروپ میں بھی بتایا تھا کہ ہم کچھ فنون کے سلسلے میں تخصص کریں گے۔ اب باقاعدہ اس کے لیے نصاب بھی مرتب ہونا شروع ہو چکا ہے، مثلا تخصص فی السحر، تخصص فی الجنات، تخصص فی الحب، تخصص فی التسخیر۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم باقاعدہ، اگر کہا جائے آسان لفظوں میں، پی ایچ ڈی کرائیں گے۔ اگر کسی کو مثال کے طور پر جنات پہ پوری پکڑ مضبوط بنانی ہے، جنات کو کنٹرول کرنے ہیں، جنات کے کیسوں کو حل کرنا ہے، تو اس کے سلسلے میں ہم باقاعدہ ایک نصاب مرتب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بنیادی کورس کے علاوہ وہ کورس کرائے جائیں گے جس کو جس نوعیت کی بھی دلچسپی ہوگی وہ کورس کر سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ خصوصاً بغض، زبان بندی اور دفینہ۔ جہاں تک بغض کا تعلق ہے، یعنی عداوت، عام طور سے آج کل ناجائز تعلقات ہو رہے ہیں، اس کی ضرورت تقریباً ہر عامل کو، تمام شاگردوں کو پڑتی ہے جو علاج و معالجہ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے زبردست نقش ہوتا ہے وہ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ اور اس کا عامل بننے کا طریقہ بھی ہم نے کچھ دنوں پہلے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تھا، آپ نے اسے پڑھ لیا ہوگا، دیوالی کی رات میں وہ عمل تھا۔ ویسے بھی اگر آپ یہ نقش دے دیں تو بڑا مؤثر نقش ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور نقش ہوتا ہے، اگر یہ کارگر نہ ہو تو انشاءاللہ اگر بعد میں دے دیا جائے گا وہ نقش بھی۔ اور جہاں تک زبان بندی کا تعلق ہے تو زبان بندی کے لیے مچھلی والا نقش وہ ہوتا ہی ہے، الحمدللہ اس کا طریقہ بھی ہم نے دیوالی کی رات والا بتا دیا تھا عمل۔ اور کل ایک مولانا فیصل صاحب نے بھی ایک نقش عطا کیا ہے، سعید مولانا صاحب کے پاس ہے، اور آپ مولانا فیصل صاحب سے اجازت لے لیجئے گا، کیسی بھی زبان بند کرنی ہو، کچھ بھی بند کرنا ہو، زنا بند کرنا ہو،
کاروبار بند کرنا ہو کسی کا, کچھ بھی بند کرنا ہو, تو الحمدللہ وہ نقش بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے. آپ مولانا فیصل صاحب کی اجازت سے لے لیجئے گا. وہ دیکھیں دفینہ کے سلسلے میں والد محترم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اکثر شاگردوں کو یہ کہا کرتے تھے کہنا اس سے اجتناب ہی بہتر ہے. حالانکہ والد محترم نے خود باقاعدہ ایک خاص دفینہ نمبر نکالا, اس میں سینکڑوں ایسے فارمولے ہیں کہ آپ اس سے دفینہ نکال بھی سکتے ہیں, دفینے کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں کہ دفینہ ہے یا نہیں ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, والد محترم نے ایک شخص کو بھیجا کہ فلاں جگہ دفینہ ہے. اس نے کہا کہ دفینہ ہے نہیں ہے, والد صاحب نے نشاندہی کر دی ہے, لیکن والد صاحب نے کہا میں ایک کام نہیں کرتا کیونکہ میرے موکل سے معاہدہ ہے کہ اگر میں ایک کام کروں گا وہ چلے جائے گا. بہرحال والد صاحب نے بھیج دیا اسے اور وہ آدمی چلا گیا والد صاحب کے حکم کے مطابق. وہاں جا کے اس نے والد صاحب کو فون کیا, کہنے لگا حضرت میرا اہل خانہ سے یہ طے ہوا ہے جتنا نکلے گا نصف لی و نصف لک, یعنی آدھا عامل کا ہوگا آدھا گھر والے کا ہوگا. بہرحال اس نے دفینہ نکالا اور 3 دیگ نکلی, تو اس اعتبار سے دفینہ نکل گیا تو اس کا فون بند آیا. والد صاحب پریشان ہو گئے, فون کیوں بند آ رہا ہے. اچھا والد صاحب یہ سوچے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کچھ مانگ لے اس لیے فون بند کر دیا ہو. کچھ دنوں بعد اس کے گھر والے والد صاحب کے پاس آئے کہ حضرت آپ کے پاس ہمارا ایک شخص آتا تھا تو کافی دنوں سے غائب ہیں, وہ کیوں, آپ نے کہیں بھیجا ہے کیا انہیں کام. تو والد صاحب کو بتانا پڑا میں نے فلاں جگہ بھیجا تھا لیکن میں خود پریشان ہوں, اس کا فون بن جا رہا ہے. تو تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے گھر والوں نے, کیونکہ دفینہ کافی تھا, اس کا مرڈر کر دیا عامل کا. دیکھیں اس سلسلے میں ہے نا 2 چیزوں سے ہے نا مخالفت ہوتی ہے, دشمنی پیدا ہوتی ہے, انسانوں سے بھی جناتوں سے بھی. جناتوں سے نمٹنا الگ ہے اور انسانوں سے نمٹنا الگ ہے. اس لیے والد صاحب کہا کرتے تھے اس چیز سے اجتناب ہی بہتر ہے, اس چکر میں مت پڑیں. کتنے ہی عاملوں کی زندگی برباد ہو چکی ہے ان دفینے کے چکروں میں. ٹھیک ہے, اور کیا ہے آگے. اگلا تربیتی کیمپ دیکھیے مرکز میں والد محترم رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا خواب تھا کہ دیوبند میں ہے نا روحانی درسگاہ کا قیام ہو. دیکھیے الحمدللہ انہوں نے بنیاد بھی ڈالی لیکن کام ابھی ادھورا ہے. انشاءاللہ ہم سب کو مل کے اس کی تکمیل کرنی ہے. آپ سب کو بھی انشاءاللہ اس میں تعاون لینا ہے, حصہ لینا ہے. دیکھیے ابھی جب تک کہ وہ روحانی درسگاہ قائم نہ ہو تو جب تک کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں جب آپ وہاں آئیں تو انشاءاللہ والد صاحب کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے پہلے, تاکہ آپ اس روحانی درسگاہ میں آئیں اور اس روحانی درسگاہ میں ہی تربیتی کیمپ کا انعقاد ہو. انشاءاللہ اگلا تربیتی کیمپ تو مولانا فیصل صاحب کے شہر میں چنئی میں ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ اس سے اگلا تربیتی کیمپ مرکز میں ہوگا دیوبند میں. ٹھیک ہے, پاس آتے ہی جو بیشتر حاضرات ہوتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاس آتے ہی جو حاضری شروع ہو جاتی ہے بیشتر, جی پھر شرارت کرتی ہے. اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض جنات زدہ مریض ایسے ہوتے ہیں بالخصوص جنہیں مسلط کرایا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے, یہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں. جیسے ہی عامل کے سامنے آتے ہیں تو حاضری شروع ہو جاتی ہے, چیخنا, چلانا, مارنا, توڑنا, یہ ساری چیزیں. تو اس میں سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لیں روحانی اعتبار سے کہ جنات آپ کے سامنے آتے ہوئے ڈرنے لگیں. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جنات زدہ مریض ایسے چوہے کی طرح کانپتے تھے. یہ ان کی روحانی طاقت کا اثر تھا. تو آپ اگر کمزور رہیں گے, ظاہر ہے کہ وہ جنات تو پہچانتے ہیں نا. رات آپ نے واقعہ سنا تھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا, نہ وہ جو جوتا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, مشہور واقعہ ہے. حضرت کے جوتے سے جن بھاگ گیا تھا, لیکن حضرت کے شاگرد نے بھیجا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ اب نہیں ہونے والا, بلکہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا اس نے یہ بھی کہا کہ اسی جوتے سے ماروں گا. تو اس لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر اتنا مضبوط بنائیے کہ جنات زدہ مریض آپ کے سامنے گڑبڑ نہ کر سکے. اور اگر کوئی ایسا ہو بھی جائے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. آپ نے اگر حصار قطبی کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو,
قلب القرآن کا چلہ آپ نے کیا ہوا ہو، یا حصار کی زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہے، یا دعوت برحتیہ آپ نے ادا کر رکھی ہے، یا رقیبو کا عمل، یا رقیبو اگر آپ نے ایک چلہ اس کا پورا کر لیا 1.25 لاکھ کا، تو جیسے یہ حاضری ہو آپ 13 مرتبہ یا رقیب دم کر دیجیے، حاضری بند ہو جاتی ہے اس کی. یا آپ نے علیقم ملیقن تلیقن والی عظیمت کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر رکھی ہو، اس کو پڑھ کر دم کریں تو اس کی شرارت کم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ روحانی اعتبار سے مضبوط ہیں تو پھر یہ شرارت نہیں ہوتی. آپ کے سامنے اگر آ کر اس طرح کی شرارت ہو رہی ہے تو وہ ہمارے لیے اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارے اندر روحانی کمزوری ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ. اسماء اصحاب کہف اور ہفت سلام سے کیسے فائدہ حاصل کریں اور ان کو کیسے کام میں لائیں؟ دیکھیے جہاں تک اصحاب کہف کا تعلق ہے، اولا اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے 125 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے 40 دن تک. اگر آپ 125 مرتبہ متواتر 40 دن تک پڑھ لیں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ اصحاب کہف کے عامل بن جائیں گے. دیکھیے اصحاب کہف سے بے شمار، جن کو یہاں پہ شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور بے شمار مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے. کچھ باتیں میں بتا دیتا ہوں، کچھ فائدے کیا کیا مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ایک تو بندش، خاص طور سے والد صاحب نے بندش نمبر میں شروع میں ہی لکھ رکھا ہے. ایک بندش کرنے کے لیے، عامل کے لیے اصحاب کہف کا عامل ہونا بہت ضروری ہے. اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتا ہی دیا گیا، 125 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ادارے سے اس بندش کا سیٹ بھی باقاعدہ ملتا ہے اصحاب کہف کا، سکوں کی صورت میں. ایک اصحاب کہف کا آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کے سامنے بھی اس طرح کے مریض آ رہے ہوں گے کہ لوکر میں پیسے رکھے ہیں، چابی لگی کی لگی رہ گئی اور پیسے غائب ہو گئے. دیکھیے پیسے غائب ہوں گے، والد صاحب کہا کرتے تھے ایک نشانی ہے کہ جنات نے اٹھائے. مثلاً آپ نے 50,000 روپے رکھ رکھے تھے، اس میں 5,000 غائب ہے، 45,000 موجود ہیں، تو تقریباً غالب گمان یہی ہے کہ یہ جنات ہی اٹھاتے ہیں. کیونکہ جب انسان اٹھائے گا تو پوری گڈی اٹھائے گا 50,000 کی، وہ 5,000 نہیں لے گا. لیکن جنات ادھورے اٹھاتے ہیں. 500 روپے سے رکھے ہیں 100 کے نوٹ، تو 4 نوٹ اٹھا لیں گے، 1 نوٹ چھوڑ دیں گے. تو اس سلسلے میں اصحاب کہف کا جو نقش ہوتا ہے بڑا زبردست کام کرتا ہے. لیکن اس کا طریقہ والد صاحب یہ بتایا کرتے تھے، جیسے کسی کے چوری ہو گئے، اب جب آپ نے اسے نقش دیا تو پیسے یا جو قیمتی چیز ہے اس مقام پر نہیں رکھنی، بلکہ مقام تبدیل کر دینا ہے. اس نئی جگہ پہ جہاں تک آپ نے نہ رکھی ہو قیمتی چیز، اس جگہ رکھنی ہے. اس چیز کے ساتھ، یعنی جو بھی قیمتی چیز آپ رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اصحاب کہف کا نقش بھی رکھنا ہے. انشاءاللہ کبھی دوبارہ جنات وہاں سے چوری نہیں کر سکیں گے. جنات تو جنات، انسان بھی نہیں کر سکیں گے. ایک اگر کھیت وغیرہ میں حشرات الارض وغیرہ یا اسی طرح کوئی دیگر جو جانور ہوتے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں کھیتری کو، تو اگر وہاں پہ اصحاب کہف کا نقش دبا دیا جائے تو انشاءاللہ کھیت نقصانات سے بچ جائے گا. اسی طرح گھر میں اگر جنات کا اثرات وغیرہ ہیں، پریشان کر رہے ہیں، وہاں بھی اصحاب کہف کا نقش لٹکا دیا جائے تو انشاءاللہ اثرات کی ریشہ دمانیوں سے نجات مل جائے گی. اسی طرح اگر کوئی عورت کو جب درد ذہ ہو رہا ہو اور ولادت مطلوب ہو، یعنی نارمل ولادت، تو اس کی بائیں ران پر اگر اصحاب کہف کا نقش باندھ دیا جائے تو آسانی سے ولادت ہو جاتی. اسی طرح بچوں کو نظر لگ جائے، بڑوں کو نظر لگ جائے تو اصحاب کہف کا نقش اس سلسلے میں بھی بڑا مفید ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ حفظ سلام. دیکھیں حفظ سلام سے بھی بڑے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کی زکوٰۃ والد صاحب کہتے تھے باقاعدہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ادارے سے اجازت مل جاتی ہے. حفظ سلام اور چہل کاف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. چہل کاف پڑھنا ہے رات میں اور دن میں فجر کے بعد پڑھنا ہے حفظ سلام. زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت باقاعدہ ادارے سے مل جاتی ہے. اور حفظ سلام سے بہت سارے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. ایک خاص طور سے جو فائدہ ہے وہ ہے رد سحر. کتنا ہی خطرناک جادو ہو، آپ حفظ سلام کے ذریعے اس جادو کو ختم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. حضرت فیصل صاحب سے سوال ہے، کیا کوئی بھی شخص کوئی بھی نقش، طلسم، تعویذ یا عمل کی عبارت لکھتے وقت عدد یا کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو اسی وقت درست کر کے مکمل کر سکتے ہیں یا اثر نو لکھنا ضروری؟ نقش لکھتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ لکھنے کے وقت میں آپ کی چال میں کوئی خلل نہ آئے.
نقش کی جو چال ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ آتشی چال ہو یا آبی چال ہو، خاکی ہو، بادی ہو، بزرگوں نے اس کو ایسے ہی مقرر نہیں کیا ہے، اس کی بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب مثلاً آپ نے آتشی چال والا نقش بنانا شروع کیا، آپ خانہ پنجم تک پہنچے، کچھ غلطی ہو گئی، آپ واپس گھوم رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چال خراب کر دی۔ تو اس لیے میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ لکھنے کے دوران جلدی میں اگر کوئی لفظ یا عدد جو ہے صحیح نہیں لکھا گیا ہے تو حضرت فوراً اس کی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مثلاً وہاں کوئی عدد جو ہے وہ صحیح نہیں لکھا گیا یا کوئی آیت یا کوئی لفظ صحیح لکھا، اس کی تصحیح نہیں کرتے تھے، آپ چلتے تھے، یعنی چال کو قائم رکھتے تھے۔ بعد میں جب نقش مکمل ہو جاتا تو آپ دیکھتے تھے کہ اگر ہم اس کی تصحیح نہ کریں تو شاید نقش کا معنی مطلب اور بدل جائے، تو آپ اس کی تصحیح کرتے تھے۔ اگر نہیں اس سے کام چل سکتا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ نقش لکھنے کے وقت میں جو چال ہوتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جب نقش لکھیں تو کوشش کریں کہ عدد اور حرف اور آیات جو بھی آپ لکھتے ہیں وہ صحیح لکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ دوران تحریر کچھ غلطی ہو جائے تو آپ نقش لکھنے کے دوران اس کی تصحیح نہ کریں، بعد میں تصحیح کر لیں، یہی بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب سے سوال ہے، 34 کے نقش کی بادی اور آتشی زکوٰۃ کی ادائیگی کے مرحلے تک پہنچنے پر کیا طالب علم جن اسباق کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، جیسے کہ تینوں درود شریف، حروف تہجی، تو 15 کا نقش چاروں عناصر سے اور 34 کا نقش آبی اور خاکی نقش کو ذاتی مسائل کے حل کرنے کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے جب تک دونوں کتابوں کی تکمیل نہ ہو جائے آپ کوئی بھی خارجی عمل بھی نہیں کر سکتے، آپ علاج و معالجہ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جب تک کہ ہم بنیاد ہی مضبوط نہیں کریں گے تو اس پہ عمارت بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک کہ عمارت مضبوط نہیں ہو، پہلے اس لیے یہ جو بنیادی ریاضتیں ہوتی ہیں یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، آپ اس کے اوپر روحانی عملیات کی عمارت تعمیر کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے بنیاد مضبوط کریں، ذاتی مسائل ہوں یا دوسروں کے مسائل ہوں، آپ ہے نا علاج و معالجے سے مکمل طور پر گریز کریں، یہی بہتر ہے۔ حضرت فیصل صاحب سے سوال ہے کہ علم الاعداد کے ذریعے کسی گھر، جگہ، زمین یا فیکٹری کی تشخیص کا طریقہ کیا ہے؟ علم الاعداد کے ذریعے سے جگہ کی یا مکان کی یا کارخانے کی تشخیص مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس جگہ کا جو نمبر ہوتا ہے، جیسے ڈور نمبر ہے، مکان نمبر ہے یا پلاٹ نمبر ہے، آپ اس کے ذریعے سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ مکان صاحب خانہ کے لیے مبارک ہو سکتا ہے نہیں، یہ کارخانہ مالک کارخانہ کے لیے مبارک ہو سکتا ہے نہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عادات کے ذریعے سے اس جگہ میں اثر ہے یا نحوست ہے یا بندش ہے، اس کی دریافت مشکل ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ علم الاعداد پہ محنت کیجئے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، علم الاعداد سے متعلق کئی کتابیں ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ اعداد ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، کچھ اعداد ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی آسانی سے اس کو سمجھایا کرتے تھے، اگر وہ بورڈ ہو تو میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ بیٹھیے، مارکر ہے، اچھا چاک پیس ہے نا، ہاں یہاں اوپر رکھیں، یہاں اوپر رکھ دیجیے، ایسے، ہاں ایسے ہی رکھ دیجیے، ہاں اس میں بسم اللہ۔ دیکھیے 1 سے لے کر 9 تک کے اعداد ہیں۔ یہ 1 سے لے کر 9 تک کا، اب اس میں دیکھیے اس کو الٹا کر لیجیے آپ،
یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے نہایت دوست ہیں، ان میں توافق ہے، موافقت، زبردست موافقت۔ اگر آپ کا نام، آپ کے نام کا عدد 1 ہے اور آپ کے مکان کا نمبر 9 ہے تو یہ مکان ہر اعتبار سے آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا، کیونکہ ایک دوسرے میں زبردست دوستی ہے۔ مکان نمبر، دکان نمبر، گاڑی کا نمبر، موبائل کا نمبر، یہ 2 اور 8 میں زبردست دوستی ہے، یعنی ایک جان دو قالب کی طرح ہے۔ یہ عادات کا تعلق ہے۔ آپ بیٹھے، آپ اس میں دیکھیے، یہ تو دوستی ہو گئی، اس میں ایک دوسرے کے کچھ عادت ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے زبردست دشمن ہیں۔ مثلا 3 ہے، 3 کا دوست کون ہے؟ 7 ہے۔ اگر آپ کی دوستی، آپ کے دوست کا عدد 7 ہے اور آپ کا عدد 3 ہے تو زندگی بھر آپ دوست رہیں گے۔ اگر اس کے بالکل برعکس 3 اور 8 میں زبردست ٹکراؤ ہے۔ اگر آپ کے مکان کا نمبر 8 ہے، یا آپ کے کارخانے کے پلاٹ کا نمبر 8 ہے، یا آپ کے دوست کے نام کا عدد 8 ہے، تو یا آپ کی گاڑی کا نمبر 8 ہے، تو ضرور وہ گاڑی آپ کو ایکسیڈنٹ کرائے گی۔ آپ تجربہ کر لیں۔ میں نے 1-2 نہیں، سینکڑوں ایسے کیسز کا میں نے اسٹڈی کیا، میں نے اس پر غور کیا ہے۔ آپ بھی غور کیجئے۔ ابھی میں آنے سے پہلے میرے ایک نہایت دوست تھے، ماشاءاللہ بہت مخلص انسان، انہوں نے نئی گاڑی خریدی، عبد الکریم نام تھا ان کا۔ مجھے فون پر کہا کہ حضرت میں نے نئی کار خریدی ہے، میں آپ کے پاس دعا کے لیے لے کر آؤں گا۔ میں نے پوچھا نمبر کیا ہے؟ نمبر ایسا تھا کہ جو ان کے نام سے ٹکرا رہا تھا۔ ابھی 8 دن کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی آ کے حفاظت کی تعویذ لے لو، اور ہو سکا تو گاڑی کا نمبر بدل لو۔ میرے دوستو، وہ کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں، شادیوں میں دعوت وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، کیٹرنگ کی بہت بڑی یہ تھی ان کی۔ وہ چنئی سے ایک دور دراز علاقے میں ایک شادی کا آرڈر تھا، گئے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ آنے سے 8 دن پہلے کی بات ہے۔ خود ڈرائیو کر رہے تھے، گاڑی خود چلا رہے تھے۔ تو یہ اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اللہ نے ہر چیز کو اعداد میں گھیر رکھا ہے۔ مفتی صاحب کا پچھلی تربیتی کیمپ میں بیان سنیے، اعداد کے متعلق کیسی بہترین باتیں مفتی صاحب نے بیان فرمائی۔ تو علم الاعداد کے ذریعے سے دکان، مکان، گھر کی تشخیص ہو نہیں سکتی، البتہ آپ ان چیزوں کو بتا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مریض آیا، کہا کہ حضرت میری دکان نہیں چلتی، میں پہلے دکان کا نمبر چیک کرتا ہوں، مالک دکان اور دکان کے نمبر میں اگر موافقت ہے تو دکان چلے گی، اگر موافقت نہیں ہے، ٹکراؤ ہے، تو دکان کبھی چل نہیں سکتی۔ اثرات کا بعد میں دیکھیے آپ، اعداد اتنے اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں میرے دوستو، اگر کوئی بندش نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی اثرات نہ ہو، صرف عدد میں اگر ٹکراؤ ہے، وہ دکان کبھی چل نہیں سکتی، وہ گاڑی کبھی اس کے پاس، اس کو وہ گاڑی راس نہیں آئے گی۔ تو یہ علم الاعداد کا ایک بہت بڑا، اس کی بڑی طاقت ہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ صحیح، اس کو صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ زیر تعلیم شاگردوں کے لیے قرض کی ادائیگی، رزق میں کشادگی والا کوئی عمل، اگر اس کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ اس موضوع پر فیصل صاحب کا بیان بھی ہے۔ اولاً تو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام حضرات کو قرض سے محفوظ رکھے، لیکن بہرحال قرض کبھی کبھی مجبوری کی بنا پر لیا بھی جاتا ہے اور ادائیگی بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک فارمولہ بتایا تھا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اگر 100 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، یعنی جس کے اوپر قرض ہے، جو مقروض ہے، اور ساتھ ساتھ ایک کنگا رکھ لیں، داڑھی میں وہ کنگا بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا فیصل صاحب نے ایک دفعہ تربیتی کیمپ میں بتایا تھا کہ سخت مسئلوں میں ہاتھ مت ڈالو، اور مثال بھی دی تھی کہ حضرت والا کے پاس ایک مریض آتا تھا، اس کے اوپر سخت جنات اور عاصبی اثرات وغیرہ تھے، حضرت نے اس کو ایک تعویذ لکھ کر دیا اور اس کو بھیج دیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر مریض کو کہاں بھیجیں؟
بہت سارے عامل ہیں جو اپنی جان کے خطرے کے سبب بڑے مسئلوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے. اگر ایسی صورت میں کوئی مریض جس کا عاملوں کے پاس علاج نہیں ہو رہا ہے تو کیا وہ جادوگر کے پاس جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے؟ علاج تو کرانا ضروری ہے اور خودکشی کرنا حرام ہے. جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں. سوال بہت ہی سخت ہے، لیکن پچھلی تربیتی کیمپ میں جو بتایا گیا تھا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی حد کو پہچانیں، یا بالفاظ دیگر اپنی اوقات کو ہم پہچان لیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ایسے مریضوں کا علاج نہ کریں. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو ضرور کیجیے. ہماری تحریک کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی بھی مریض ہمارے پاس سے خالی نہ جائے. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی اوقات کو، اپنی حد کو، اپنی روحانی طاقت کو پہچان کر کام کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث، فقیہ، عالم ربانی، ایک مرتبہ 40 سوالات حضرت سے کیے گئے تو 38 سوالوں کے بارے میں فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. انہیں اس بات کا کوئی یہ نہیں تھا، خیال نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ اور محدث، یہ ہمارے لیے تعلیم تھی. تو میں یہ عرض کروں گا میرے دوستو، اگر کوئی مریض آپ کے پاس ایسا خطرناک آئے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنا تحفظ کا خیال رکھیں، اپنے بیوی بچوں کا. اللہ کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا پیارے رسول آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ یہ ایمان نہیں لیا. وہ ایمان جب اللہ کے رسول کو اس بات کا حکم ہوا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے، کیا وہاں آپ کہیں گے کہ کیا ہدایت اس کو نہ ملے؟ نہیں. علاج معالجے کے سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے اپنا تحفظ کا خیال رکھنا چاہیے. ہم محفوظ رہیں، ہم ٹھیک رہیں، ہمارے بیوی بچے ٹھیک رہیں. دیکھیے اب کتنے شاگرد ایسے ہیں کہ لا علمی میں ہاتھ ڈالتے ہیں پھر رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اگر جو مریض آیا ہے آپ کے پاس، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور یہ کب آپ پہچان سکتے؟ جب آپ کے پاس پہچاننے کا باقاعدہ کوئی وہ ہو، معیار ہو، آپ کی روحانیت یا تشخیص کا طریقہ آپ جانتے ہو، تو تب آپ ہاتھ ڈالیں. حضرت رحمۃ اللہ نے بھیجا تو مجھ جیسے نالائق کی تعلیم کے لیے تھا. یہ بتانا مقصود تھا کہ فیصل بھائی اس طرح کا کوئی مریض آئے تو اپنی اوقات میں رہو. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معاملات میں اللہ نے ایسے کام کروائے جو امت کی تعلیم کے لیے تھا. عصر کی نماز تھی، 4 رکعت کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت نماز پڑھا دی. نماز کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ذوالیدین تھا. انہوں نے کہا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا نماز کو اللہ نے گھٹا دیا یا آپ معاذ اللہ بھول گئے؟ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا اصدق ذوالیدین، کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے دوبارہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. یہ سہو اس لیے ہوا کہ اس کی برکت سے ہمیں سجدہ سہو کا مسئلہ ملا. کچھ چیزیں تعلیم کے لیے ہوتی ہیں. تو حضرت اقدس نے میرے سامنے اس مریض کو اس لیے واپس فرمایا، یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر ہماری اوقات سے بڑھ کر کوئی مریض آ جائے تو اس میں ہاتھ مت ڈالو، اپنے تحفظ کا خیال رکھو. دنیا میں ایک سے ایک عالم موجود ہے، عامل موجود، وفوق کل ذی علم علیم. تو یہ مقصود تھا انشاءاللہ. تو اگر آپ علاج کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، اگر آپ علاج نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی چیزوں میں ہاتھ مت ڈالیے. اپنا تحفظ جو ہے وہ سب سے ضروری ہے انشاءاللہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک حد ہوتی ہے تو عاملین کی بھی ایک حد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حد میں رہ کر کام کریں. اگر حدود سے تجاوز کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. جیسے ملکوں کی ایک بارڈر ہوتی ہے، اگر بارڈر کراس کریں گے تو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تفتیش کی جائے گی. ایسی ہم عاملین کی بھی ایک بارڈر ہے
اور اس بارڈر کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہم بارہا اس قسم کی تربیتی کیمپ میں شریک نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بار بار تنگ کر رہا ہے، جادو جنات کے حملے کر کے، زندگی اور موت کا سوال ہے، تو مفتی صاحب ایسے شخص کا کیا کیا جائے؟ کیا اس کو ڈائریکٹ قبرستان کا راستہ بتا دیا جائے، یا کوئی ایسا عمل جس میں رجعت بھی نہ ہو اور بآسانی کام بھی ہو جائے؟ قاسمی قبرستان میں تو اب جگہ ہی نہیں ہے دیوبند میں تدفین کے لیے۔ ابھی علامہ قمر صاحب کا انتقال ہوا، آپ جانتے ہوں گے، وہاں پہ باقاعدہ جو احتجاج ہوا طلبہ کا، ہم تو یہیں تدفین کریں گے۔ اچھا وہ نعیم یا کتب خانے والے ہیں، ان کے پاس آ چکا ہو مسئلہ، اب اس کے وہ کچھ ذمہ دار بن گئے، وہ دینے کو تیار نہیں۔ اب انہوں نے قانون بنا دیا کہ اسے ہی جگہ ملے گی جس کی کسی رشتہ دار کی یہاں قبر ہوگی، اور اس کو بھی تقریباً ہے نا 10 سال 15 سال گزر چکے ہوں گے، ورنہ نئے کسی کو تدفین کرنے نہیں دے رہے۔ آپ قبرستان کہاں تک بھریں گے؟ اور رہی بات دیکھیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، دیکھیں کوئی جنات بھیج رہا ہے، جادو کر رہے ہیں، آپ اس کے بدلے اس کو جان سے مار رہے ہیں، یہ تو غلط ہو جائے گا نا۔ دیکھیے اولاً مولانا فیصل صاحب فرما رہے ہیں آپ اگر عامل ہیں تو اپنا حصار کریں، تحفظ کریں، تب جا کے نا علاج و معالجے کی مسند پر جلوہ فروز ہوں۔ مجھے اب تک یاد ہے میں مدراس گیا تھا، والد صاحب کے ساتھ فیصل بھائی موجود تھے، ایک تہخانہ تھا، تو اوپر کی والد صاحب نے تو بندش کر دی تھی، لیکن جب تہخانہ دکھایا والد صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا اگر میں کروں گا میں تو چلے جاؤں گا یہاں سے، گھر والوں کو مار دیں گے۔ تو دیکھیں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کو، یہ اہل خانہ کو، یہ آپ کے متعلقین کو جان کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی صلاحیت ہے، کریں، ورنہ معذرت کر لیں۔ اور رہی بات دیکھیے جنات جادو کی، تو سلام، جو جادو کا مسئلہ ہے، اگر آپ سلام قولا من رب الرحیم 200 مرتبہ اگر عصر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تمام تر جادو سے محفوظ رہیں گے آپ۔ اور جنات کی بات جہاں تک ہے، اگر آپ کا حصار مضبوط ہے، آپ حصار قطبی کے عامل ہیں خاص طور سے، تو انشاءاللہ آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی بھیج رہا ہے تو بھیج دے، کسی کو بھیجنے والے کے ہاتھ نہیں روک سکتے، البتہ ہم اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت فیصل صاحب سے سوال ہے کہ اورنگ آباد تربیتی کیمپ میں اسماء بھراتیہ کی زکوٰۃ اصغر 128 مرتبہ 40 دن تک پڑھنے کو بتایا تھا، اس میں کیا پرہیز ہے؟ مناسب سمجھے تو زکوٰۃ کے اور بھی طریقے بتائیں، تو کیا سب زکوٰۃ میں پرہیز ہی رہے گا؟ کیا ان زکوٰۃوں میں خوفناک یا فرحت بخش مشاہدات بھی ہو سکتے ہیں؟ اسماء بھراتیہ کے ذریعے کیا کام کیے جا سکتے ہیں، اور کس طرح، جیسے رجعت، سحر، جنات، بندش وغیرہ کا علاج کیا جائے؟ کیا اسماء بھراتیہ کے شروع میں ہر مرتبہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے؟ اسماء برہتیہ ایک ایسا عظیم قیمتی تحفہ ہے میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور جتنے بھی بڑے چوٹی کے عاملین اساتذہ گزرے ہیں، انہوں نے دعوت برہتیہ کی زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ کبیر، زکوٰۃ اکبر الکبائر انہوں نے ادا کی ہے۔ اور ایک ایسا لاسانی عمل ہے کہ اگر آپ اپنے تمام اعمال کے اندر جان پیدا کرنا چاہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ دعوت برہتیہ کی زکوٰۃ ادا کریں۔ دعوت برہتیہ یہ وہ عظیم الشان تحفہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر بذریعہ وحی نازل ہوا تھا، اور ان کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا، پھر ان کے ذریعے سے ان کے جو خاص وزیر تھے آصف بن برخیا ان کو ملا، پھر ان کے ذریعے سے بعد میں ہر دور میں جو امت کے خواص، علماء اور اہل اللہ ہوتے تھے ان کے ذریعے سینہ بسینہ ہوتے ہوئے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری روحانیت اسی کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ انہی دعوت برہتیہ کے ذریعے سے تھی، جنات پر، انسان پر، ہواؤں پر، جانوروں پر، جمادات پر، نباتات پر، انہیں اسماء کے ذریعے سے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کی جو زکوٰۃ صغیر ہے وہ 140 مرتبہ 40 دن تک آپ کو پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے تہجد کا وقت متعین کر لیں، سفید رنگ کا لباس ہو، مصلی سفید رنگ کا ہو،
اور روزانہ اگر آپ غسل کر کے پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور 40 دن کی تکمیل کے بعد آپ کو 28 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اور میں نے پچھلے تربیتی کیمپ میں نے اس کو پڑھ کر بھی سنایا تھا کہ کس طرح پڑھنا ہے, اس کے اعراب کیسے ہیں. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تصدیق کی تھی, میں نے پڑھ کر سنایا تھا, حضرت نے اس کی تصحیح فرمائی تھی, تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ زکوٰۃ صغیر ہے, یہ صرف آپ کے لیے کام آئے گا, آپ کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. دوسرا طریقہ زکوٰۃ کبیر کا ہے. زکوٰۃ کبیر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 784 مرتبہ, یہ 28 اسما ہے, 28 کو 28 سے ضرب دے لیجئے, 784 مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے, لیکن یہ پوری رات کا عمل ہے. یہ اگر آپ کر لیں گے تو یہ آپ صاحب زکوٰۃ کبیر ہو جائیں گے, آپ دوسرے کو بھی آپ اس کی اجازت دے سکتے ہیں. اور جہاں تک دوران عمل مشاہدات اور مبشرات کا جو سلسلہ ہے, یہ ناقابل بیان ہے. آپ خود محسوس کریں گے, الحمدللہ میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے. تو میرے دوستو, اس کے موکلین بڑے ہی آسانی کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں, قریب آتے ہیں. 28 موکلین ہیں ان کے, اور زبردست طاقتور ہیں. تو عجیب و غریب قسم کی بشارتیں ہوتی ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے وہ پاس ہیں, آپ کی باتوں کو سنتے ہیں. یہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ پرہیز. اس میں میرے دوستو اگر آپ جمالی پرہیز کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. جلالی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. جلالی اور جمالی پرہیز میں فرق تو آپ جانتے ہوں گے. جلالی میں تو آپ مباشرت نہیں کر سکتے بیوی کے ساتھ جلالی میں. جمالی میں البتہ اس کی چھوٹ ہے, کبھی کبھی آپ چاہیں تو کر لے سکتے ہیں, لیکن اگر اس سے بھی آپ احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ کچھ بھی علاج کر سکتے ہیں, جادو کا, جنات کا, بندشوں کا. اور دور بیٹھے رہنے والے مریضوں, کوئی ضروری نہیں کہ مریض آپ کے سامنے ہو, آپ اسماء برحتیہ پڑھیں اور موکلین کو حکم دیں کہ اسماء برحتیہ کے بزرگوں فلاں ابن فلاں کا علاج کرو, اس کے جسم کے اندر جو جادو ہے اس کی کاٹ کرو, جو جنات قابض ہیں ان کو قید کرو, ان کو پکڑ کے لاؤ, تو پورا آپ کا سنتے ہیں باقاعدہ. 28 مرتبہ پڑھیں, دم کر دیں, آپ کو 5 منٹ کے اندر آپ کو فائدہ محسوس ہوگا. یہی حاطف کا عمل ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما, جیسے مفتی صاحب کا ایک میسج بار بار گروپ میں آتا ہے کہ ایک جگہ دروازے کو جنات نے بند کر لیا تھا, حضرت نے کیا فرمایا, میں حاطف بھیجتا ہوں. یہی حاطف تھا. وہ حاطف کہتے ہیں غیبی طاقت کو, ایک فرشتے کو, موکل کو. یہی حاطف تھا, وہ حضرت کا خادم تھا. تو آپ بھی بھیج سکتے ہیں. وہاں مریضوں کو محسوس ہوتا ہے. ہر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا علاج آپ برحتیہ کے ذریعے سے نہ کر سکتے ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ چاہے جنات کا تعویذ لکھیں, جادو کا تعویذ لکھیں, روزی کا تعویذ لکھیں, ایک بار دعوت برحتیہ پڑھ کے دم کر دیجئے, اس کی طاقت 100 گنا بڑھ جاتی ہے. یہ اس کی تاثیر ہے. اور ہر مرتبہ انہ من سلیمان وہ یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. آپ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں, درمیان میں آپ دعوت برحتیہ پڑھ لیجئے, آخر میں آپ کو کر لیجئے, انشاءاللہ تعالی کافی ہے. ہاں, اسماء برحتیہ والی سن لیجئے, پھر پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برحتیۃ برحتیۃ کریر کریر تتلیہ تتلیہ طوران طوران مسجل مسجل بسجل بسجل ترقب ترقب برہش برہش غلمش غلمش خوطیر خوطیر قلنہود قلنہود برشان برشان کظہیر کظہیر نموشلخ نموشلخ برہیولا برہیولا بشکیلخ بشکیلخ قزمز قزمز انغللیط انغللیط قبرات قبرات غیاہا غیاہا کیدہولا کیدہولا شمخاہر 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 شمہاہر شمہاہر بکہ طہونیہن بکہ طہونیہن بشارش بشارش طونش طونش شمخ باروخ شمخ باروخ. ہر اسم کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے اعراب کی تصحیح میں نے براہ راست حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ سے کی تھی.
جزاکم اللہ خیر الجزا. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ طالب علم اپنے روحانی ریاضت کی شروعات کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ درپیش ہے کہ طالب علم کی رہائش گاہ جنات زدہ ہے اور وہ خود بھی جناتی اثرات سے دوچار ہے. تو ایسے میں کیا تدابیر ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر طالب علم اپنی ذات سے بھی اور رہائش گاہ سے بھی مذکورہ بالا اثرات کو نکال باہر کر سکے اور اس کو تحفظ اور یکسوئی حاصل ہو اور وہ پھر اپنی روحانی ریاضت کی شروعات کر سکے؟ دیکھیے، ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. اگر ہم ان اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی یقیناً ملے گی. اسی طرح چلہ کشی کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، ہمیں انہیں پیش نظر ضرور رکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی یقیناً ملے گی. انہی آداب میں ایک ادب، انہی اصول میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ چلہ کشی کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ جگہ جنات سے بالکل صاف پاک ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کریں گے تو جو ارواح خبیثہ ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، وہ خلل پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کی ریاضت پوری کرنے نہیں دیتے، الٹے سیدھے بشارتیں بھی آپ کو کرتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں آپ کو. اس لیے عامل کے لیے ضروری ہے جب وہ چلہ کشی کرے تو اس جگہ کو دیکھ لے یا کسی عامل سے دکھوا لے، چیک کروا لے کہ یہاں پہ جنات کے اثرات تو نہیں ہیں. دوسری بات کیا لکھی؟ اور اپنی ذات، ہاں جس طرح دیکھیے جگہ کا جنات کے اثرات سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اس طرح ایک عامل کے لیے بھی روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو آپ ہے نا جنات پہ بھی اور انسانوں پہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے. مریض آپ کے پاس آیا، وہ دیکھے گا عامل یہ تو خود ہی لٹیا ڈوب رہی اس کی، تو یہ کیا ہمارے نیا پار کرائے گا. تو اس لیے آپ ہے نا اپنے جسمانی اعتبار سے اپنی صحت کو مضبوط رکھیں اور روحانی اعتبار سے بھی، یعنی آپ جن زدہ مریض نہ ہوں، اسی طرح آپ کے اوپر جادو کے اثرات نہ ہوں. تو ریاضت کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھ لے اور اگر آپ کے اندر یہ موجود ہیں تو پہلے اس کا علاج کرائے، پھر جا کے چلہ کشی کی شروعات کرے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک بہت اہم سوال مولانا فیصل صاحب سے ہے جو سارے شاگرد حضرات کو کھٹکتا ہے کہ یہ اس عمل کو کیسے قابو میں کیا جائے. وہ ہے ناخن بینی اور مٹی سونگھنے کا عمل، اور مٹی سونگھ کر تشخیص کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت فیصل صاحب بتانے کی زحمت گوارہ فرمائیں. یہ ہمارے سلسلے کا سرتاج عمل ہے، مٹی سونگھنے کا بھی اور ناخن بینی کا بھی. ایک ہی عمل ہے لیکن آپ اس سے دو کام لے سکتے ہیں. اور اس عمل کی شروعات جمادی الاول کی 3 تاریخ سے ہوتی ہے. ایک مخصوص طریقہ ہے. اس سلسلے میں حضرت مفتی صاحب کا مجھے یہ حکم ہوا کہ یہ عمل شاگردوں میں انہی حضرات کو دیا جائے گا جو مفتی صاحب کی نظروں میں اہل ہوگا اس کا. اور چونکہ یہ ایک خاص طریقہ ہے، عمل کے وقت میں جب آپ کو اجازت دی جائے گی تو یہ طے ہوا مشورے میں کہ آپ براہ راست مفتی صاحب سے رابطہ کریں اور یہ جائیں، آپ دیوبند جائیں، روبرو جائیں. اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہے، امتحان بھی ہے. ان سوالات کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو جناب عالی انشاءاللہ اسی مجلس میں آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی. آسان سا عمل ہے، یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ بآسانی مٹی سونگھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہے، اثرات ہے، جادو ہے، جنات ہے، سانپ ہے، چوہے ہیں، مکھن ہے، کھٹمل ہے، کیا ہے، سب آپ بتا سکتے ہیں. زمین مبارک ہے، غیر مبارک ہے. اور ناخن بینی، جب آپ مریض کا ناخن دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا، ساری چیزیں نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو مفتی صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کروں گا، ضرور انشاءاللہ تعالی جو اس میں اہل ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سب اس کے اہل بن جائیں. تو آپ رابطہ کیجئے، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی اجازت ملے گی، لیکن انفرادی طور پر، چونکہ ایک راز ہے، صدری راز ہے. اس لیے اس کو چونکہ یہ ہم یوٹیوب پر بھی ڈالتے ہیں تو اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ یہ کہیں عام نہ ہو جائے، نااہل کے ہاتھوں نہ لگ جائے. تو آپ رابطہ کریں، سفر کریں اس کے لیے. اور جو
شرائط ہیں اس کو پوری کریں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ آپ کو اجازت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں غائبانہ طور پر آپ کو اجازت دیتا ہوں اس عمل کی تفصیل کے لیے آپ مفتی صاحب سے رابطہ کیجیے گا. صحیح ہے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جس کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہے اس میں روحانی ریاضت شروع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ایک وقت تھا جب بیت الخلاء ہے نا گھر کے بالکل بیرونی حصے میں بنا کرتے تھے, مطلب کمرے یہاں ہوتے تو کافی دور جا کے بیت الخلاء ہوتا تھا. اب تقریباً یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب لوگ کمرے کے اندر ہی باتھ روم بنا رہے ہیں جن کو اٹیچ باتھ روم کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, دیکھیے گندگی کی جگہ ہوتی ہے, اس لیے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا سنی ہوگی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ جب بیت الخلاء میں جائیں تو یہ دعا پڑھ لیں. خبیث خبائث یہی تو ہیں, جنات وغیرہ. تو ظاہر سی بات ہے کمرہ بھی وہی ہے اور خبیث لوگ بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو چلے میں کیسے آپ کو کامیابی مل جائے گی؟ اس سے پہلے جو سوال کا جواب دیا گیا اس میں بتا دیا گیا وہ خلل پیدا کرتے ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں ایسے کمرے میں نہ کریں جہاں پہ اٹیچ باتھ روم ہو, کیونکہ گویا کہ وہ کمرے کا ایک حصہ ہی ہے, بیچ میں ایک دیوار ہی تو حائل ہو رہی ہے. تو لہٰذا اٹیچ باتھ روم والے کمرے میں ریاضت نہ کریں تو بہتر ہے. جزاکم اللہ. گزشتہ کیمپ میں حضرت مولانا فیصل صاحب نے نکاح کس عادت کے ساتھ صحیح ہے یا مناسب ہے, یا آئندہ کیمپ میں بلیک بورڈ پر سمجھانے کے لیے کہا تھا. اگر اس مرتبہ علم العادات کے متعلق وہ بیش قیمتی باتیں حضرت والا سمجھاتے تو ہم سب کے لیے بڑا. ماشاءاللہ یہ بہت ہی بہترین سوال ہیں. بیٹھیں, نظر آتا ہے نا سب کو؟ بہت ضروری سوال ہے, اور چونکہ ہم عاملین ہیں تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ ہمارا لڑکا ہے, ہم فلاں لڑکی سے اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں, اور یا ہماری یہ لڑکی ہے فلاں لڑکے سے ہم اس کا نکاح کرنا آتے ہیں نا, ایسے لوگ آتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم باقاعدہ موکل سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ بھائی ان دونوں کا نکاح کیسے رہے گا. یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. ایک طریقہ جب میں سیکھ رہا تھا حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ سوال, ہمارے یہاں بہت آتے ہیں لوگ, ہندو بھی آتے ہیں, حالانکہ وہ اپنے پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں, ان کی کنڈلیاں دکھاتے ہیں, لیکن اس میں بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں روزانہ کم سے کم 10 کنڈلیاں دیکھتا ہوں ہندوؤں کی, ہمارے برادران وطن کی. وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے پنڈتوں سے بہتر آپ کا تجزیہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ الحمدللہ یہ جو ہمارا جو اسلامی نظام ہے, ہمارا جو علم العادات ہے اور علم جو نجوم ہے, جہاں تک ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی اجازت ہے, میں اس کی روشنی میں کرتا ہوں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ مجھے بتائیں میں کیسے لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہوں. تو آپ نے مجھے ایک ترتیب بتائی. اس ترتیب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دونوں کا, لڑکے اور لڑکی کا تاریخ پیدائش لیں, نام لے لیں, والدہ کا بھی نام لے لیں. تاریخ پیدائش کو آپ سامنے رکھ کر دونوں کے ستارے اور برج کو معلوم کریں. لڑکے کا ستارہ کیا ہے, اس کا برج کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ستارہ اس کا دوست ہے یا نہیں ہے. اس لڑکے کے برج میں اور لڑکی کے برج میں موافقت ہے یا موافقت نہیں ہے. حضرت نے مجھے ایک ترتیب بتائی, میں آپ کو گروپ میں ڈالوں گا, اس کو دیکھیے آپ انشاءاللہ, یہ بہت کام آئے گا. یہ جو پہلا ہے, دو چیزیں ہیں اس میں, گروپ. یہ چارٹ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں بنایا تھا. یہ پہلا چارٹ دیکھیے, اس میں آپ کو شروع میں تاریخ پیدائش ہے, یعنی جو
برج اور ستاروں کے جو عرصے ہوتے ہیں، مثلا دیکھیے 21 مارچ سے لے کر 20 اپریل تک مریخ کا زمانہ اور برج حمل ہے. اس کے بعد والے آپ کالم میں دیکھیے، مریخ اور حمل کے لیے، مریخ کے لیے جو موافق ستارہ ہے وہ شمس ہے، قمر ہے، مشتری ہے، اور مخالف ستارہ جو ہے وہ عطارد ہے. اور مساوی ستارہ نہ دوست نہ دشمن وہ زہرہ اور زحل ہے. موافق برج، برج حمل کے لیے برج اسد ہے، برج قوس ہے، اور مخالف برج جو ہے وہ سرطان ہے، میزان جدی ہے. اور برج حمل والوں کے لیے جو مبارک عدد ہے وہ 9 ہے، مبارک حروف الف لام عین یا ہے. ان تاریخوں میں پیدا، اس عرصے کے اندر مثلا یعنی 21 مارچ سے لے کر 20 اپریل تک پیدا ہونے والے جو بچے ہیں، ان کے نام کا جو پہلا حرف ہے وہ یا تو الف ہونا چاہیے، لام ہونا چاہیے، عین ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے. اور ان کے لیے مبارک دن منگل ہوتا ہے. یہ کیا نگینہ پہن سکتے ہیں، یہ دیکھیے پہلی سطر پر غور کریں. برج حمل والوں کے لیے مرجان، یاقوت، عقیق یہ راس آئے گا. اور ان کو کیا بیماریاں آ سکتی ہیں آگے چل کر، یہ تیز بخار، اعصابی تناؤ اور جوڑوں کا درد، درد سر اور پیٹ کے امراض، السر وغیرہ مبتلا ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے، آپ کے پاس اگر کوئی آدمی آیا جس میں مثال کے طور پر اس کی تاریخ پیدائش تھی 21 مارچ، 21 مارچ، تو 21 مارچ کے حساب سے اس کا برج ستارہ ہوا مریخ، اور اس کا برج ہوا حمل، ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی کا کیا ہے. اگر لڑکی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ سمجھیے 24 جولائی ہے مثال کے طور پر. 24 جولائی کے اعتبار سے لڑکی کا ستارہ ہوگا شمس، برج ہوگا اسد. آپ اس چارٹ کے حساب سے دیکھیے، اب تعلقات کو دیکھیں. مریخ اور شمس میں کیا ہے؟ موافقت ہے، دوستی ہے. اور برج حمل، برج قوس، برج اسد میں دیکھیے، حمل کے لیے موافق برج برج اسد ہے، دونوں میں دوستی ہے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انشاءاللہ یہ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں، ان میں دوستی رہے گی، یہ ہے. اور پھر اس کے آگے آپ کو اور بھی چیزیں دیکھنی ہیں. یہ پہلا مرحلہ آپ اجازت دے سکتے ہیں بھائی ان دونوں میں انشاءاللہ موافقت ہے، یہ کر لیں. دوسرا مرحلہ میرے دوستو ناموں کا ہے. مثلا لڑکے کا نام احمد ہے، اس کے اعداد کتنے ہو گئے؟ مجموعی عدد 8 ہو گیا. اور لڑکی کا نام جو ہے ایسا تھا کہ جس کے اعداد 2 بیٹھ رہے ہیں یا 4 ہیں یا پھر 8 ہی ہیں. تو میرے دوستو ان میں الحمدللہ چونکہ موافقت ہے تو یہ بھی میاں بیوی بن سکتے ہیں. اب ایک تیسرا مرحلہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو یہ شادی نبھ سکتی ہے. شادی تو ہو جاتی ہے، بہت نکاح ہو جاتا ہے، یہ نبھنا ہے، دونوں میاں بیوی کے اعتبار سے ہمیشہ قائم رہیں گے. اس کا ایک طریقہ ہے، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنا ہے کہ کردار کے اعتبار سے کیسے ہیں. یہ بھی ایک عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے لڑکا اور لڑکی کے کردار کو چیک کر سکتے ہیں. ایک اور عمل ہے میرے دوستو، آج کل زیادہ پوچھتے ہیں لوگ کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ صاحب یہ لڑکا اچھا ہے، آپ اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت ٹھیک ٹھاک تو ہے لڑکا، یعنی مرد ہے؟ کیونکہ آج کل اتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لڑکا دیکھنے کے لیے صحت مند، خوبصورت، لیکن ناکارہ ہوتا ہے.
بیوی کے قابل نہیں ہوتا ہے، تو آدمی کے اندر رجولیت ہے کہ نہیں اس کو بھی پہچاننا ہے. تو تقریباً 10 چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو پہلے مرحلے میں آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ لڑکے کا برج کیا ہے، ستارہ کیا ہے، نام کے عادات کیا ہے. یہ اگر ستارے مل رہے ہیں، برج میں موافقت ہے، لیکن ناموں میں اگر ٹکراؤ ہے تو آپ دلہن کا نام بدل دیجیے. ہوتا ہے ایسا، دونوں اچھے ہیں، ناموں میں ٹکراؤ ہے تو اس سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، زبردست پیدا ہوتا ہے اختلاف. دلہن کا نام بدل دیجیے، آسان ہے. لڑکے کا نام بدل دیجیے، آسان مسئلہ ہے. تو ابتدائی مرحلے میں یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آیا کہتا ہے کہ حضرت تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، لکھا نہیں ان لوگوں نے، تو دوسرا چارٹ میں نے بھیجا ہے، دیکھیے آپ اسے. یہ عادات کے ذریعے آپ تعلقات کو جان سکتے ہیں. یہ ایک عدد والا، یہ ایک عدد کے لیے میں نے دیکھیے 1 2 3 4 5واں کالم دیکھیے، عدد شریک حیات. ایک عدد والے کے لیے آپ جو شریک حیات بن سکتی ہیں وہ جس کے نام کا عدد 1 ہو، یا جس کے نام کا عدد 2 ہو، یا یہ جس کے نام کا عدد 9 ہو. اسی طریقے سے 2 عدد والے آدمی کے لیے شریک حیات جو ہے وہ 2 نمبر والا، 4 نمبر والا، 6 نمبر والا. پھر اس میں بھی دیکھیے کہ ان کے لیے کیا نگینہ راس آئے گا، اور ان کے لیے مبارک دن کون سا ہے، مبارک تاریخیں کون سی ہیں، اور مبارک رنگ کون سا ہے، دوستی کے قابل کون ہیں، کن سے ان کی دشمنی ہو سکتی ہے، کاروبار میں کس سے شراکت کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ، سب تفصیلات اس میں ہیں. تو اس چارٹ کو آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے، بار بار پڑھیے، دیکھیے، تجربہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو معلومات ہوگی. ایک ضروری بات میرے دوستو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ایسا آیا کہ جن کی پیدائش ایک ہی عرصے میں ہوئی ہو، مثلا 21 مارچ سے لے کر 20 اپریل تک کا جو زمانہ ہے، دونوں کی کا ایک ہی عرصہ، ایک ہی ستارہ، ایک ہی برج ہے. ماہرین لکھتے ہیں کہ ان کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ، میرے پاس 500 جوڑوں کا ریکارڈ موجود ہے، 1 2 نہیں، 500 ایسے جوڑوں کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جن کا برج 1 تھا، جن کے ستارے 1 تھے، لیکن ان میں طلاق ہو گئی، ان میں جدائی ہو گئی. 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد یقیناً ان سے جدائی ہو جاتی ہے. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کا سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا. تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی آ جائے پیشنٹ تو آپ انہیں منع ہی کر دیں تو بہتر ہے. جن کے ستارے 1 ہوں، جن کا برج 1 ہو، زبردست جھگڑا ہوتا ہے. تو یہ ضروری معلومات ہیں. اس چارٹ کو آپ غور سے پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی انشاءاللہ. ان کے نام کے عدد سے آپ کو جاننا ہے. نام کا عدد نکالیے. اگر لڑکا اور لڑکی کے عادات میں موافقت ہے تو آپ ان کا نکاح کرا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. مجھ سے آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی حافظ ہے نہ عالم تو کیا ایسا شخص بھی روحانی عملیات سیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل سیکھ سکتا ہے، اور الحمدللہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اکثریت تو علماء حضرات کی ہے، لیکن بہت سے ایسے شاگرد حضرات بھی ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، الحمدللہ وہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اس محفل میں بھی کئی حضرات آپ کو مل جائیں گے جو نہ حافظ ہیں نہ عالم ہیں، لیکن الحمدللہ وہ والد صاحب کے شاگرد ہیں اور باقاعدہ طور پر علاج و معالجہ کر رہے ہیں. ہاں البتہ ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اردو کم از کم آنی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ جو اگلا بیان ہونے جائے گا ناچیز کا، اس میں ہم اس سلسلے میں اردو کے املے کے سلسلے میں بات کرنے والے ہیں. روحانی عملیات میں علم نجوم کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے؟ بعض حضرات علم نجوم کو مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں،
حالانکہ ہمارے بعض اکابر علم نجوم کے زبردست ماہر گزرے ہیں. اس سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا علم نجوم سے کس حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ علم نجوم مطلقاً حرام نہیں ہے. ہمارے بہت سارے اکابرین نے اس سے استفادہ کیا ہے، جیسے ساعت کا علم ہے، ستاروں کی پہچان ہے، برج کے معلومات ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. ہاں، علم نجوم کے اندر ایک دم ڈوب جانا، غرق ہو جانا، پھر اسی کو بنیاد بنا کر آئندہ حالات کی پیش گوئی کرنا، یہ حرام ہے. لیکن بقدر ضرورت آپ جیسے ساعتوں کا علم حاصل کرنا چاہیں اور قبر کے منازل کا آپ وہ معلوم کرنا چاہیں کہ آج والقمر قدرناہ منازل، ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، تو بقدر ضرورت اس سے استفادہ کرنا جائز ہے، کوئی حرام بات نہیں ہے انشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بعض لوگ روحانی عملیات کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دور رسول میں یہ کام نہیں ہوا، اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوال فقہ سے تعلق رکھتا ہے. کوئی یہاں یہ فقہ کی محفل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کہنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے، کہنے کو تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، کون نہیں مانتا ان کو بھی لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا. آپ سب کو چھوڑ دیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے والے کون تھے؟ ان کے سگے چچا. آپ یہ چھوڑ دیجئے. ہمیں دوسرے کو مطمئن نہیں کرنا، ہمیں پہلے اپنا آپ کو مطمئن کرنا ہے. میرے عمل سے خدا ہے راضی، میرے لیے یہ بھی کم نہیں ہے. ہزار شکوے کرے زمانہ، مجھے زمانے کا غم نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے، اللہ اگر آپ سے راضی ہے، آپ صحیح کام کر رہے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے، تو چھوڑ دیجئے دنیا کیا کہہ رہی ہے. اگر آپ دنیا کو مطمئن کرنے کے چکر میں لگ گئے تو یقین کیجئے ناکام ہو جائیں گے. ایک آدمی سے تمام دنیا متفق نہیں ہو سکی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق نہیں ہو سکی تو ہماری اوقات ہی کیا ہے. اور دوستو، شرک کیا ہے؟ اصل ہمیں یہ سمجھنا ہے. دیکھیں، شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک کرنا. جو آپ سے کہتا ہے روحانی عملیات شرک ہے، آپ اس سے صرف ایک سوال کر دیئے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، وہ بتا نہیں پائے گا، بغلے جھانکے گا. دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے پاس، تو کیا کہا تھا؟ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یعنی یہ جو میرے ہارون ہے، بھائی ہیں، اس معاملے میں جو مجھے آپ سونپ رہے ہیں، اس میں ان کو شریک کر دیں. شرکت کا معنی ہے حصہ دار ہونا، شریک ہونا. ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی، ہمارے لیے باعث مسرت ہے. اگر آپ کوئی تعویذ دے رہے ہیں اور اس پر بھروسہ نہیں کر رہے، صرف ایک ذریعہ ہے تعویذ، تو اس میں کیا شرک ہو گیا؟ ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں، انگریزی دوائی ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، تو پھر تو وہ بھی شرک ہو جائے گا. ہم ان کو بھی بطور ذریعہ استعمال اگر کر سکتے ہیں اور کوئی بھی مفتی ان کو ناجائز قرار نہیں دیتا، چاہے انگریزی دوائیں ہوں چاہے دیسی دوائیں ہوں، تو پھر آخر تعویذات کے استعمال میں کیا شرک ہو گیا؟ اگر ہم تعویذات کو بھی دواؤں کی طرف صرف بطور ذریعہ استعمال کر رہے ہیں اور توکل صرف اور صرف اللہ پر رکھ رہے ہیں، تو کیا مذائقہ ہے؟ تو دوستو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے. اور کچھ ایک اور بات تھی اس میں، دور رسول میں ایک کام نہیں ہوا. دوستو، دور رسول میں تو بہت سارے کام نہیں ہوئے. کیا دور رسول میں انجیکشن تھا؟ تو کون سا مفتی ہے جو انجیکشن لگانے کو منع کرتا ہے، ناجائز قرار دیتا ہے؟ دور رسول میں کوکر تھا، کوکر میں کھانا بنتا تھا؟ نہیں نا. آخر بتاؤ کون سا دارالفتہ ہے جہاں سے فتویٰ نکلا ہو کہ کوکر میں کھانا بنانا ناجائز ہے؟ ہمیں یہ نہیں دیکھنا دور رسول میں کیا تھا کیا نہیں تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیز شرعی قوانین سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. اگر ٹکرا رہی ہے تو ہمیں چھوڑ دینا ہے. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جزاکم اللہ. علوم روحانیت سراسر علوم نافع ہی ہیں، اور ہمارے اکابرین نے اس علم کی نافعیت کی بنیاد پر ہی اس کو حاصل کیا تھا، اور پھر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جھاڑ پھونک اور ان روحانی فارمولوں سے انہوں نے زبردست انسانیت کی خدمت کی ہے. ان کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات تھی
کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلیفعل، کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے. اور دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں جھاڑ پھونک اور قرآنی صورتوں سے استفادے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو بعض قرآنی صورتوں اور آیتوں کے ذریعے سے جو تجربات کیے وہ کامیاب بھی رہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی ان کو حاصل رہی. ایک سوال ہے حضرت فیصل صاحب کے کہ ہم سب کے استاد مربی حضرت مولانا حسن الہاشمی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کی خواب میں زیارت کا کوئی عمل یا طریقہ ہو تو بتائیں، آپ کی جانثاری ہوگی. ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے. کسی کی بھی خواب میں زیارت کے لیے میں نے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ اگر آپ سورہ تکاثر 100 مرتبہ سونے سے پہلے پاک صاف بستر پر بیٹھ کر پڑھیں، اول و آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پہنچا کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے فلاں بزرگ کی یا فلاں میرے عزیز کی زیارت خواب میں کرا دیجئے، تو ہو جاتی ہے زیارت الحمدللہ. بہت ہی مجرب عمل ہے. ایک دن میں نہ ہوا تو دوسرے دن، تیسرے دن تو یقیناً ہو جاتی ہے زیارت. اور اس عمل کی برکت یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ سوالات بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں. بہت ہی مجرب ہے، میں نے بھی الحمدللہ تجربہ کیا. اس سلسلے میں ایک بہترین عمل جو ہے آپ جاگتے میں کر سکتے ہیں. آپ خواب کی بات کر رہے ہیں، کوئی بزرگ فرماتے ہیں نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم. میں نہ رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں کہ میں خواب کی باتیں کروں نیند کی، میں دن، جو غلام آفتابم، میں چونکہ دن کا آدمی ہوں مجھ سے دن کی باتیں پوچھو. تو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ہم پر احسان فرمایا کہ ایسا بہترین ایک عمل آپ نے ہمیں عطا فرمایا، ہماری نظر نہیں گئی. آپ سب کے پاس وہ کتاب موجود ہے. حاضرات نمبر کس کس کے پاس ہے؟ میرے خیال سے سب کے پاس موجود ہے نا. اس کے اندر ایک ایسا قیمتی عمل ہے میرے دوستو، مفتی صاحب کی اجازت ہو تو میں بتا دوں انشاءاللہ. بورڈ رکھائیے. اگر آپ اس کو کر لیں، اس عمل کی، دیکھیے حاضرات نمبر میں آخر میں ہے یہ نابینا بزرگ کا جو عمل ہے حسبی ربی جل اللہ والا عمل، اس سے پہلے یہ عمل موجود ہے. میرا مجرب ہے، بعد میں ہے، اور میرا اپنا مجرب ہے. اس عمل کے ذریعے سے میں نے کئی بزرگوں سے ملاقات کی، میرے کئی عزیزوں سے میں نے ملاقات کی، اور یہ جاگتے میں ہوتا ہے، سونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا ادھر ہٹا دیجیے. دراصل یہ ایک مثلث کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وہ مثلث ہے، بسم اللہ، ہاں ایسا رکھ دیجیے. اس کی شروعات ہوتی ہے 798 سے، 798. اس کے خانہ پنجم میں کسر ہے. یہاں 804 کے بجائے 805 لکھیں گے، خانہ پنجم میں کسر ہے. خانہ ہفتم میں 7واں خانہ ہے. اور پھر یہاں آپ 806 لکھیں گے، یہاں 807. اس نقش کی جو مجموعی تعداد ہے 2400
7. اس کا طریقہ یہ ہے میرے دوستو، بہت ہی آسان طریقہ ہے. کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ، کسی کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ یہ کریں کہ روزانہ آپ یا تو اس مثلث کو ایک ہی نشست میں لکھیں 2407 مرتبہ. آپ نوٹ بک پہ لکھتے جائیے. جب تعداد مکمل ہو تو آپ اس کو کاٹ کر الگ چھوٹے چھوٹے نقش بنا لیں، یا پھر آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے روزانہ 100 نقش لکھیں، 200 نقش لکھیں، 300 نقش لکھیں. جب یہ تعداد پوری ہو جائے گی 2407 مرتبہ، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان نقوش کو چھوٹے چھوٹے کاٹ کر آٹے کی گولیاں بنا کے اس کو سکھا لیں. سکھانے کے بعد اس کو لے جا کر کسی ندی میں، تالاب میں، نہر میں اس کو ڈالنا ہے. ایک ہی شرط ہے کہ ڈالنے کے بعد آپ کو مڑ کر نہیں دیکھنا ہے. اکثر بلانے کی آواز آتی، جب میں نے کیا تھا تو کوئی مجھے پکار رہا تھا. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فیصل بھائی مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ ایک ہی شرط ہے. کوئی پرہیز، کوئی پابندی، کوئی قید نہیں، نہ دن کی نہ رات کی. آپ جب فارغ ہوں باوضو قبلہ رخ بیٹھ کے اس کو کر سکتے ہیں، ہے نا. اس میں قبر دراقرب وغیرہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے. جب آپ یہ عمل کر لیں تو یہ آپ کو سمجھیے کہ ایک قیمتی دولت مل گئی. آپ پھر اس نقش کو بنا لیں، ایک کاغذ پہ بنا لیں اور ہرے رنگ کے کپڑے میں پیک کر لیں. اس نقش کو عطر سے معطر رکھیں. یہ پہلے تو معمول پر کام کرتا ہے. ایسے بچے پر جس کے اوپر حاضرات کھلتی ہے، اس کے سر پر نقش رکھیں. نقش رکھنے کے بعد آپ کو درود ابراہیم بکثرت پڑھنا ہے. جب آپ کسی معمول پر اس نقش کو رکھیں گے تو رکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا بدن جو ہے ہلکا ہو گیا اور وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے. اڑتے اڑتے وہ آسمان نظر آتا، آسمان اول پر اوپر پہنچ جاتا ہے. وہاں اسے ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. اس بزرگ کا نام اسماعیل ہے، جو عالم برزخ میں جو ارواح وہاں پر جاتی ہیں وہ ان کا موکل ہے. تو آپ کو چاہیے کہ معمول کے ذریعے سلام پیش کریں. وہ پوچھیں گے کہ کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہو، کیوں مجھے بلائے ہو. آپ کہیں کہ صاحب کچھ عرصے پہلے میرے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو اگر وہ وقت نماز کا وقت نہیں ہے، یا پھر عاشورے کا دن نہیں ہے، یا حج کے 5 ایام نہیں ہیں، تو میرے دوستو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا رکو. پھر وہ جس عزیز سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں. ان سے معمول کے ذریعے سے آپ باقاعدہ آپ کی گفتگو ہوگی، آپ جو چاہے پوچھ سکتے ہیں. میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، میری والدہ بہت پریشان تھی. میں نے خود اپنی ایک عزیز بچی پر میں نے اس کا تجربہ کیا. حاضر ہو گئے، ملاقات ہوئی، بات ہو گئی الحمدللہ. کئی بزرگوں سے میں نے ملاقات کی. انتہائی مجرب ترین اور آسان ترین عمل ہے، اس کو آپ کیجئے انشاءاللہ. پورے حضرات نمبر میں خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں. ایک اس میں حضرات ہے، یا کاملو والی، یا کاملو اکملو کمالو، یا کامل حاضر شو، یا حضور آئیل بحق کامل، کامل خلیفہ حاضر شو. خود پہ حاضری ہو جاتی ہے. ایک حضرات ہے پرندوں کی، وہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کر لیں. بس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں قدر نہیں ہے میرے دوستو. یقین کیجئے میرے پاس 1000 سے زیادہ عملیات کی کتابیں ہیں. میں نے مختلف عاملین کے فارمولوں کو آزمایا، لیکن واللہ ثم واللہ جو تاثیر، جو قبولیت میں نے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے فارمولوں میں نے محسوس کیا، وہ کسی عامل کی عملیات میں، ان کے نقوش میں نہیں. گویا کہ میرے دوستو حضرت اقدس نے ہمیں جو نقوش عطا فرمائے وہ مقبول عند اللہ ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ جب ہم کریں گے تو ہر نقش جو ہے تیر ہدف کی طرح کام کرے گا. اس نقش کی میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں چونکہ مجھے حضرت سے حاصل ہے. ضرور تجربہ کیجئے، مزہ آئے گا. اس نقش کی ایک خصوصیت بھی ہے. آپ ایک روحانی پیمانہ ہے، ایک تھرمامیٹر کی طرح ہے، جس کے ذریعے سے بخار چیک کرتے ہیں، بدن کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. تھرمامیٹر کی طرح ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے اندر کتنی روحانیت ہے، یہ نقش آپ کو بتا دے گا. خود ہم اپنا
ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ نقش سر پہ رکھ لیجئے, درود ابراہیم پڑھتے رہیے. اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ پرواز کر رہے ہیں تو آپ کے اندر روحانیت ہے. اگر آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ نہیں ہے تو روحانیت نہیں ہے. ایک تھرمامیٹر بھی ہے. آپ پڑھیے, 2-3 صفحے کا مضمون ہے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا. متعلق جی ہاں, کیا کریں. اچھا. اور ایک ضروری بات رہ گئی تھی اس عمل کی, یعنی ارواح ملاقات ارواح کا جو یہ عمل ہے, یہاں جو حاضرین ہیں صرف انہیں کو اجازت ہے. اور اگر دوسرے کو یہ کرنا چاہیں تو وہ دیوبند حاضر ہو کر مفتی وقاص صاحب دامت برکاتہم سے اس کی اجازت لے لیں انشاءاللہ. اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق کرانی ہو تو کیا عمل کیا جائے؟ دیکھیے, جب آپ باقاعدہ روحانی معالجے کی شروعات کریں گے اور چلتے رہیں گے تو مختلف مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. مریض اپنے اپنے مسائل پیش کریں گے, عجیب عجیب طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے طلاق کرانے کا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق. دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیز طلاق ہے. لیکن بسا اوقات طلاق ضروری بھی ہو بھی جاتی ہے. کچھ ایسی کیفیات, کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں وہاں طلاق کرانا ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ اسلام نہ ظلم کو پسند کرتا ہے اور نہ ظلم سہنے کو پسند کرتا ہے. ایک شوہر ہے, ظلم پہ ظلم کر رہا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا ہے. بھائی اگر آپ نبھا نہیں رہے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے تاکہ اس کا کہیں اور نکاح ہو جائے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے, قرآن کریم میں طلاق سے متعلق جگہ جگہ الفاظ موجود ہیں, جگہ جگہ آیتیں موجود ہیں. فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الطلاق مرتان. اور باقاعدہ ایک سورت بھی نازل ہوئی, سورۃ طلاق 28ویں پارے میں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. تو دوستو, طلاق کبھی کبھی ضروری بھی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں سورۃ طلاق کا نقش بڑا اہم ہے. آپ سورۃ طلاق کا نقش دیجئے. اس کی ذمہ داری میں نے سعید بھائی کو دے رکھی ہے طلاق کے سلسلے میں. نکاح کی ذمہ داری فیصل بھائی کے ہاتھوں میں ہے, طلاق کی ذمہ داری سعید بھائی کے ہاتھوں میں. ایک اور چیز چھوڑ گئی, حلالے کی. حلالے کی ذمہ داری سمیر بھائی کے ہاتھوں میں. تو بہرحال خیر, اگر لیکن دوستو اولاً تو دیکھیے گریز ہی کریں. مذاق اپنی جگہ ہے. اگر کوئی اس طرح کا کیس آئے, دیکھیے اللہ نہ کرے آخرت میں اگر پکڑ ہو گئی تو دقت ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو تمام حالات موجود ہیں, دونوں فریق آ گئے, دونوں کے گھر والے آ گئے اور خود چاہتے ہیں طلاق ہو جائے, شوہر لیکن ظالمی چھوڑ نہیں رہا ہے, تو ایسی صورت میں سورۃ طلاق کا نقش دیا جا سکتا ہے. اس کے نیچے عبارت درج کر دیں, برائے طلاق بینا فلا ابن فلا فی حق فلا ابن فلا. ٹھیک ہے نا. تو یہ طلاق ہو سکتی ہے بھی حق سورۃ طلاق. اور اگر آپ آٹے والا جو نقش ہرکارہ جسے بولتے ہیں, آپ اس سلسلے میں کہہ سکتے, یہ والا نقش دے سکتے ہیں. اس کے نیچے عبارت درج ہوگی رضامندی برائے طلاق. تو پہلے مطلوب کا نام آئے گا, پھر اس کے بعد فی حق کی طالب کا نام آئے گا, یعنی اس کے حق میں طلاق دے دے, آسانی سے راضی ہو جائے. کسی کو بیچ میں لٹکانا مناسب نہیں ہے. اور نقش اس کا آپ سعید بھائی سے لے لیجیے گا. بعض عاملین مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جن موکلات وغیرہ عامل کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مختلف زبانوں میں بات کرنے کا حامل ہو جاتا ہے. کیا یہ کسی عمل سے ممکن ہے؟ اگر ہے تو عمل اور عمل کا طریقہ بتائیں. ایسی کوئی بات میں نے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سنی ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو جس کے ذریعے سے آپ مختلف زبانوں میں بات کر سکتے ہوں. ہاں, زبان کو سیکھنا چاہیے تو آپ بات کر سکتے ہیں. البتہ ایک بات جو میں نے حضرت اقدس سے رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے وہ یہ ہے کہ عاملین کی 2 قسم ہوتی ہے.
یہ ایک عامل غالب ہوتا ہے. وہ غالب ہوتا ہے اپنے موکل پر، وہ غالب ہوتا ہے اپنے ہمزاد پر، غالب ہوتا ہے اپنے تابع جو جن ہے اس کے اوپر وہ غالب ہوتا ہے. کچھ عاملین ایسے تو ہوتے ہیں جو مغلوب ہوتے ہیں، ان پر کوئی چیز وارد ہو گئی، وہ جب چاہے حاضر ہوتی ہے، جیسے چاہے گفتگو کرتی ہے. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں علاج کرتی ہیں، وہ مغلوب ہوتی ہیں اثرات کے ذریعے سے، پھر علاج معالجے کے نام سے انہوں نے اپنے دکانیں کھول رکھی ہیں. تو اگر عامل غالب ہے تو پھر وہ قدرت رکھتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں. عامل اگر مغلوب ہے، اس کے اوپر جو جن ہے یا کوئی موکل ہے یا کوئی اور روحانی مخلوق ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں بزرگ آ رہے ہیں، تو ایسا اگر ہے تو وہ کسی بھی زبان میں بات کر سکتے ہیں. جنات ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، انگریزی بول سکتے ہیں، عربی بول سکتے ہیں. میرے پاس ایک مریض آیا، وہ فرینچ بول رہا تھا، ہے تو تمل ناڈو کا تھا لیکن فرینچ میں بول رہا تھا. تو پتہ چلا کہ فرانس کا شیطان تھا اس کے اوپر. کوئی بھی زبان بول سکتے ہیں. تو جنات کی زبانیں ہوتی ہیں، وہ کسی بھی زبان پر بولنے کے قادر ہوتے ہیں. تو ہمیں عامل غالب ہونا چاہیے، عامل مغلوب نہیں ہونا چاہیے. حضرت مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہاشمی روحانی مرکز سے اجازت یافتہ شاگرد یا کوئی اور عامل اگر مدرسے کا خادم ہے اور مدرسے ہی سے اس کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، مثلا پڑھائی کرتے ہیں، استاد یا چندہ وصول کرتا ہو یا مدرسے کی خدمت کرتا ہو، اور مدرسے میں جو چیز آتی ہے جیسے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیہ، اگر یہ چیزیں عامل استعمال کرتا ہے، مدرسے سے کھاتا پیتا ہے، تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے، حلال ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور کوئی دوسرا راستہ اس کے لیے نہیں ہے، صرف امامت کرتا ہے، مدرسے کی خدمت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا اساتذہ بتائیں. دیکھیے، یہ جو سوال ہے یہ بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے. آپ دارالفتہ سے رجوع کریں. البتہ روحانی عملیات کا اس میں ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکل حلال کھائے. اکل حلال پر کی پابندی بہت ضروری ہے. دیکھیں، جب تک آپ حلال چیزیں نہیں کھائیں گے تو کسی بھی عمل میں کامیابی میں سمجھتا ہوں تقریباً ناممکن ہے. اس لیے آج کل دیکھا ہوگا کتنی محنت کر لیں، ریاضتیں کر لیں، 40 دن کے پورے چلے کر لیں، لیکن ناکامی ہاتھ آتی ہے. بہت ساری وجوہات میں سے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے آج کل حرام کی آمیزش ہے. آپ قصدن نہیں کھا رہے ہیں، عمدن نہیں کھا رہے ہیں، تو غیر عمدن تو ضرور ہوگا. حب اور زبان بندی کے نقوش جب کسی کو دیں تو ایک ہی نقش میں ایک سے زائد کے نام لکھ سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال ہے، اکثر مریض دم کرنے کو کہتے ہیں، تو کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے، کیا پڑھ کر پھونکنا چاہیے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک تعویذ میں کئی لوگوں کے نام لکھ سکتے ہیں. مطلوب اگر ایک سے زیادہ ہوں تو زبان بند کر دم، راہ بند کر دم، اور اگر سخت اور کرنا ہے تو ہوش و حواس گم کر دم، پھر فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، بس واو کا اضافہ کرتے جائیں، کرتے جائیں، پھر آخر میں فی حق فلاں ابن فلاں. ایسے ہی اگر حب کا تعویذ ہے تو آپ کتنے بھی مطلوب کا نام لکھ سکتے ہیں. حالانکہ مطلوب ایک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کئی لوگ ہیں جن کی تذکیر کرنا چاہتے ہوں تو آپ علی حب فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں و فلاں ابن فلاں، اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ 3 آدمی کا نام لکھیں، 10 آدمی کا نام، نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنے چاہے لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مریض کہتے ہیں کہ ہم پر کچھ پڑھ کر دم کریں، تو اس کے لیے سب سے مؤثر ترین عمل جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عطا فرمایا جب میں نے سوال کیا، وہ یہ ہے. یہ بذات خود ایک حصار بھی ہے، زبردست حصار ہے، اور حاضرات کرنے کا زبردست عمل ہے، اور حضرات شدہ مریض کے اوپر سے بھگانے کا بہترین عمل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہم المفلحون تک، ایک مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، ایک مرتبہ آمن الرسول سے لے کر آخر سورت تک پڑھیں، اور آخر میں 13 مرتبہ یا رقیبو پڑھنا ہے. یہ ہمارے سلسلے کا زبردست حصار ہے. اگر آپ اس کو کر لیں، معمول بنا لیں،
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زبردست کام دے گا. جب آپ مریض دیکھنے کے لیے بیٹھے تو خود پڑھ لیں. کوئی مریض آئے جنات زدہ, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے, 2 سیکنڈ میں حاضری ہو جائے گی. اور حاضری نہیں جا رہی ہے تو دوبارہ اس عمل کو بھگانے کی نیت سے پڑھیں تو حاضری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کے پاس جو بھی مریض آئیں, چاہے مرد ہو, عورت ہو, مسلمان ہو, غیر مسلمان ہو, چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, سب پر آپ دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بے خطر عمل ہے اور بہت ہی مفید اور زبردست فائدہ مند عمل ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اکثر یہ سوالات آتے ہیں اور اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پیتا, پریشان کرتا ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ برابر سر میں درد رہنا, کبھی پورے سر میں, کبھی آدھے سر میں, اور کبھی سر کے کسی خاص حصے میں وغیرہ. اس کے جواب مرحمت فرمائیں. دیکھیے, بچہ دودھ نہیں پی رہا, سب سے پہلے ہمیں اس کی وجہ جاننی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہے نا, پیٹ میں درد ہے, بچوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, گیس بن رہی ہے, وہ دودھ نہیں پی رہا. لیکن عام طور سے جو بچہ دودھ نہیں پیتا وہ نظر لگنے سے بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں, بزرگوں سے منقول ہے کہ دودھ پر بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں جب ماں دودھ پلائے, اپنا پلائے, فیڈر کے ذریعے پلائے تو ڈھک کر پلائے. آج کل فیڈر وغیرہ کور آسانی سے مل جاتے ہیں, تو ڈھک کر دودھ پلانا چاہیے. تو بہرحال اگر نظر لگ جائے, نظر کا مسئلہ ہے, تو سلام قولا من رب الرحیم فیڈر پر دم کریں. اور اگر اپنا پلا رہے تو اپنے پستانوں پر دم کر لے 7 مرتبہ, انشاءاللہ بچہ دودھ پکڑ لے گا. دوسرا سوال کیا ہے؟ سر درد آدھا پورا. سر درد کے سلسلے میں بسم اللہ کا نقش تیر بہدف ہے. اگر بسم اللہ کا نقش جو 189 سے شروع ہوتا ہے اس میں کوئی کسر نہیں ہے. اگر عورت کا مسئلہ ہے تو وہ چٹیا میں باندھ لے اپنے, اور اگر مرد کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے ٹوپی وغیرہ میں رکھ لے. زبردست فائدہ حاصل ہوگا. اور اسی طرح جو ادارے سے نقوش آتے ہیں, مثلث 258 سے شروع ہوتے ہیں, ان نقوش کو بھی اگر پلا جائے تو نور علی نور. غیر مسلم مریضوں کو تعویذات عددی بھی دینا چاہیے, اور پینے کے نقوش اور جلانے کے اور غسل کے نقوش جو ادارے سے دستیاب ہوتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ کیا؟ کشتگان خنجر کا نقش بھی دے سکتے ہیں کیا؟ اگر پینے اور جلانے کے نقوش دے سکتے ہیں تو ادارے سے جو علاج کے استعمال کا طریقے کا پرچہ دیا جاتا ہے اور اس میں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کی حالت میں استعمال نہ کریں, تو کیا اسی طرح غیر مسلم مریضوں کو بھی یہ ایسا بولا جائے گا؟ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ عموماً غیر مسلموں کو قرآنی آیات کے نقوش کے بجائے آپ اسماء حسنہ کے نقوش دیا کرتے تھے, اور وہ بھی عددی نقش, حرفی نقوش نہیں دیتے تھے. تو آپ عددی نقوش دیجئے. میں نے کئی غیر مسلم مریضوں کو دیکھا ہے جن کو آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کا جو 197 والا ہے آپ نے کئی بار دیا ہے, 138 سے بھی کام چل جاتا ہے. غیر مسلموں کے لیے چاہے وہ سحر ہو یا اثرات ہوں یا بندش ہو, زبردست کام کرتا ہے. 138 والا جو نقش پنجتن ہے آپ وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح پینے کے نقوش بھی آپ دے سکتے. کشتگان خنجر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, مرد ہو, عورت ہو, کسی کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جو پابندی حالت حیض میں آپ بتاتے ہیں وہ غیر مسلموں کو وہ بتائیں کہ حالت حیض میں ناپاکی کی حالت میں استعمال نہ کریں. تو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں آپ عددی نقوش دیں, حرفی نقوش نہ دیں. اولاد کے لیے برابر علاج دینے کے باوجود ناکامی کا ملنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں. دیکھیں, یہاں بھی وہی کہوں گا کہ پہلے اولاد نہیں ہو رہی ہے, حمل نہیں ٹھہر رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. جب تک ہمیں وجوہات ہی معلوم نہیں ہوں گی, جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, تشخیص ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم علاج کیا دے پائیں گے. میرے پاس ایک مریضہ آئی, کہنے لگی حمل نہیں ٹھہر رہا. میں نے اس کو تعویذ دے دیا وغیرہ دے. 1 مہینے بعد آئی کہ حمل نہیں ٹھہرا. مجھ سے میں نے کہا شوہر کا شو, شوہر تو باہر رہتے ہیں. میں نے کہا پھر حمل کیسے ٹھہرے گا. تو ایسے ایسے واقعات. اس طرح والد صاحب کے ساتھ سامنے ایک مریضہ آئی تھی, اس کو حمل کا تعویذ دیا گیا. 1 مہینے بعد آئی, حضرت حمل تو ٹھہرا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. والد صاحب نے پوچھا وہ نقش کہاں ہے جو میں نے دیا تھا؟ یوں کہہ رہا وہ تو الماری میں رکھ رکھا گھر میں. تو دیکھیے, پہلے ہمیں وجہ معلوم ہونی چاہیے کیوں نہیں ٹھہر رہا. آخر جب ہم صحیح علاج دے رہے ہیں تو حمل کیوں نہیں ٹھہر رہا.
کہ مرد کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، یا اسی طرح عورت کا ماہواری کا نظام ہے، یا دوسری کوئی وجہ ہے، کوئی نقص ہے عورت کے اندر، پہلے ہمیں اس کا علاج کرنا ہے. جب ہم اس کا علاج انشاءاللہ صحیح دے دیں گے تو حمل بھی ٹھہر جائے گا. اور سلسلے میں ادارے کا جو ہاں والا جو نقش ہوتا ہے بڑا کارگر ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں. ابھی 2-2.5 مہینے پہلے ایک میاں بیوی میرے پاس آئے تو میں نے KH دے رکھا تھا. تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے برابر کھایا کیپسول؟ کہا کہ میں نے تو نہیں کھایا مگر ان کو کھلایا، اور جب سے ان کو کھلایا ہوں ان کا پیٹ برابر پھوٹ رہا ہے. اب میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، بھئی اس کا پیٹ کیوں پھوٹ رہا ہے؟ تو وہ دن بار کا تھا. میں نے کہا کہ بھئی میں کل بھی ہوں بیٹھا ہوا اتوار کو، آپ ان کی سونوگرافی کر کے آئیں، کیا مسئلہ ہے؟ خیر ایسے ایسے مسائل آتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہنسی مذاق، یہ تو گروپ میں، اس میں ویڈیو میں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی، یوٹیوب پہ یہ سب نہیں آئے گا. اس عاجز کے 2 سوال ہیں حضرت فیصل صاحب سے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہاشمی روحانی مرکز کا شاگرد کسی دوسرے ایسے عامل کو جو اس ادارے سے وابستہ نہیں ہے اور وہ صرف حروف تہجی کی زکوٰۃ وغیرہ نکال رکھا ہے اس نے، تو کیا اس کو کسی ایسی آیت کا یا صورت کا کی زکوٰۃ نکالنے کی اجازت دے سکتا ہے جس کی زکوٰۃ ہاشمی روحانی مرکز کے شاگرد نے نکال رکھی ہو؟ مثلا آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادارے کا شاگرد نکال چکا ہے، تو کیا دوسرے ایسے عامل کو آیت الکرسی کی زکوٰۃ کی اجازت دے سکتا ہے؟ ایک سوال کے اندر 2 سوال ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی جس نے صرف حروف تہجی کی زکوٰۃ نکال رکھی ہو، آپ اس کو کسی بڑے عمل کی اجازت دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. نہیں دے سکتے آپ، جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اس نے ساری ریاضتیں ادا کر رکھی ہوں اور وہ اس عمل کے قابل ہو، جبھی آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں. دوسرا شق یہ ہے کہ آپ جب ہی اجازت کسی عمل کی دے سکتے ہیں جب آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ کبیر ادا کر رکھی ہو. آپ نے صرف ادارے سے اجازت حاصل کر کے آپ نے آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کر لیا، آپ کسی کو دوسرے کو دے سکتے ہیں، تو آپ کا عمل خراب ہو جائے گا. اجازت تو اس کو مل جائے گی لیکن آپ کی جو اجازت ہے وہ رد ہو جائے گی، آپ کا عمل کام نہیں کرے گا. اس لیے آپ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ نے جو زکوٰۃ ادا کی وہ صرف آپ کی ذات کے لیے ہے، آپ کسی کو اجازت دے نہیں سکتے. اس کو کہیں کہ وہ ادارے سے رابطہ کریں. اور جس نے صرف حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے وہ کیسے بڑا عمل کر سکتا ہے؟ جیسے آپ کسی دودھ پیتے بچے کو بریانی کھلا دیں تو ہاضمہ خراب ہوگا اس کا انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ گھروں، دکانوں کی، میدانوں کی، پلاٹوں کی تشخیص کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی مجرب عمل بتائیں. دیکھیے دکان اور گھروں کی اور میدانوں کی تشخیص کے لیے ایک تو وہی ہے کہ آپ روحانی طور پر اس قابل ہو جائیں کہ آپ سمجھ سکیں، پہچان سکیں کہ گھر کے اندر کیا ہے، زمین میں کیا ہے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی مؤثر عمل مٹی سونگھنے کا ہے. آپ کے جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ مٹی کہیں کے بھی منگا لیجئے. آپ گھر بیٹھے اپنی جگہ بیٹھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس جگہ جنات ہیں یا اثرات ہیں کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. اور بہت سارے اعمال ہیں لیکن یہ سب سے آسان ترین عمل ہے جس سے آپ مٹی سونگھ کر بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. مفتی صاحب سے سوال ہے، عادی زانی کے علاج کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی تھی کہ زنا عام ہو جائے گا. آج بہت احتیاط اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مساجد تک محفوظ نہیں ہے اب زنا سے. مساجد کی دیواروں پہ لڑکے لڑکیاں اپنے نام لکھ رہے ہیں. اس طرح کے کیس آج کل بہت آ رہے ہیں، بہت زیادہ. تو دوستو اس سلسلے میں کل مولانا فیصل صاحب ایک نقش دیے تھے، سعید بھائی کے پاس موجود ہے، آپ لے سکتے ہیں. مولانا فیصل صاحب سے اجازت بھی لیجئے ساتھ میں، کہ کسی کا زنا بھی ہم بند کر سکتے ہیں. زنا کی کارروائی، اگر کوئی زنا میں ملوث ہے تو اس کی یہ بدکاری کو ہم بند کر سکتے ہیں اس نقش کے ذریعے. اور جو ادارے کا ایک طریقہ ہے جو عام مشہور ہے، 371 کا نقش اور نیچے 364 کا نقش اور نیچے نام لکھ دیجئے جو زنا کر رہا ہے تو اس سلسلے میں بند ہو جائے گا. اور ایک وظیفہ ہے جو زنا کر رہا ہے، اگر مثلا شوہر کر رہا ہے تو بیوی پڑھ دے گی، اور اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو ماں والدین وغیرہ پڑھ دیں گے. کیا پڑھ دیں گے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا.
21 مرتبہ پڑھنا ہے. کب پڑھنا ہے؟ جب پوری غفلت کی نیند ہو جائے, پڑھ کے دونوں کانوں میں دم کر دینا ہے. انشاءاللہ چند دنوں میں وہ زنا سے باز آ جائے گا. میں فیصل بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ جس نقش کا بھی میں نے ذکر کیا وہ بورڈ پر لکھ دیں تاکہ سب استفادہ کر سکیں. دیکھیے زنا کو ختم کرنے کا, بند کرنے کا ایک مؤثر عمل جو میں اکثر کرتا ہوں وہ اسی 22 والے نقش سے ہی ہو جاتا ہے کام. زبان بندی کا جو نقش ہے مچھلی والا, اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ زبان بندی کے بدلے میں آپ کی اس کی رجولیت کو بند کرنا ہے تاکہ وہ کسی غیر عورت پر قابض نہ ہو, قادر نہ ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا, ایک ایسا ہی کیس تھا تو آپ نے مچھلی والا ہی تعویذ دیا تھا, اور لکھنے کے بعد تعویذ آپ نے مجھے دی, فرمایا فیصل بھائی پڑھو. میں نے پڑھا تو اس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا رجولیت بند کر دم, شہوت بند کر دم, قدرت جماع بند کر دم, فلاں ابن فلاں دائماً ابداً الا فی حق الزوجہ. یہ تھا, یہ جملے تھے. اس کے لیے کوئی اور مزید عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو زبان بندی کا 22 والا نقشہ میرے دوستو, یہ ایسا تیر بہدف تعویذ ہے, آپ اس سے سینکڑوں کام نکال سکتے ہیں. مثلا ناجائز عشق ہو گیا دونوں میں, لڑکا لڑکی میں اسی سے ختم کرتا ہوں. میں کوئی والقینہ والی تعویذ نہیں دیتا ہوں. اس سے کام نہیں ہوا تو پھر والقینہ والا دیتا ہوں. میں اسی مچھلی والے نقش کو, کیونکہ ہر جگہ قبرستان میں جانا آسان نہیں ہے, کہتے شہروں میں تو بہت مشکل ہے صاحب, قبرستان میں الاؤ نہیں کرتے, اجازت نہیں دیتے, تو میں مچھلی والا دیتا. میں یہ کرتا ہوں کہ عشق بند کر دم, محبت بند کر دم, تعلقات بند کر دم, ما بین فلاں ابن فلاں و فلانہ بنت فلانہ, ہو گیا, مچھلی کے منہ میں ڈال دیجئے آپ. اور ایسے ہی کوئی ظالم ہے, کسی کے دکان کے پڑوس میں زبردستی وہ اس کے کاروبار کو خراب کرنے کے لیے کیا ہے, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کاروبار بند کر دم, فلاں ابن فلاں فی حق فلاں ابن فلاں, بند ہو گیا, دکان بند کر کے بھاگ جائے گا. تو تھوڑی سی آپ ریسرچ کیجئے, آپ تجربہ کیجئے میرے دوستو. صرف یہی 22 والا نقش کافی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ اس سے زبان بندی کر سکتے ہیں, زنا بندی کر سکتے. شراب نوشی میں اس سے بند کرتا ہوں الحمدللہ, میں کرتا ہوں شراب نوشی بند کر دم فلاں ابن فلاں, شراب نوشی بند ہو جاتی ہے. اور بچے جو نافرمان ہیں, نافرمانی بند کر دم, شرارت بند کر دم, ہو گیا. یہ 22 والا گلے میں ڈالتے ہیں ایسے مسئلوں میں, جیسے بچوں کی نافرمانی وغیرہ. ہاں, اس کو کر کے مچھلی کے منہ میں ڈالنا ہے, سب مچھلی. ماشاءاللہ ایسا زبردست, صرف سمن کا نقش ہے وہ, سمن. اس میں اتنی تاثیر ہے میرے دوستو کہ آپ اس سے سینکڑوں کام لے سکتے ہیں. اگر اس نقش کو آپ اور بھی مؤثر بنانا ہے تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس 22 والے نقش کو تیار کر کے پہلے تو آپ اس کو بنائیں, ایک ہی سانس میں بنائیں, درمیان میں نہ رکیں. نقش تیار ہونے کے بعد آپ اس پر یہ آیتیں دم کر دیں, صم بکم عمی فہم لا یرجعون, صم بکم عمی فہم لا یبصرون, صم بکم عمی فہم لا یعقلون, صم بکم عمی فہم لا ینطقون. یہ بھی کر دیں آپ, 13 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیجئے. پھر آپ اس نقش کو سرسوں کے تیل, سرسوں نہیں, رائی کے تیل میں, مسٹرڈ آئل, رائی کے تیل میں بھگو لیں اور نمک سے چپڑ لیں اس کو, پھر مچھلی کے منہ میں رکھیں اور سی کر اس کو ڈال دیں, تو انشاءاللہ وہ تیر کی طرح کام کرے گا. یہ موڑ لیے, اس کے بعد ادھر سے ایک اور ادھر سے ایک, اور پھر یہ بیچ میں, یہ بیچ میں, اور یہ ہمارا لال لکیر جدھر سے بتی لگنا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ وہ نایاب موتی ہے میرے دوستو جو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے میری بیاض میں لکھا ہے. اور آپ کو بتاؤں, یہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر میری بیاض 320 صفحات کی ہے. اس میں سے 1-2 صفحہ ہی آپ کو میں بتایا ہوں, تو آپ انشاءاللہ قدر کریں گے. گوشت بھی پیے ہیں,
اور ساتھ میں جو نقش گلے میں ڈالا جاتا ہے چاہے حفظ سلام کا ڈالیں یا پھر سلام قولا من رب الرحیم کا نقش ڈالیں. اور ساتھ میں جو بندش کھولنے کا جو عام طریقہ ہے وہی نقش حرکارہ کے ذریعے اس کو بندش کو کھولا جائے گا. اگر کسی کو کھلایا ہوا جادو ہو جائے، اس سے پیٹ میں اس کے سخت درد رہتا ہو، پیٹھ میں بھی بہت تکلیف ہو، پیٹ پھول جاتا ہو، تو اس کے لیے کوئی مجرب عمل بتائیں. دیکھیے اس طرح کا کیس کئی بار آیا ہے. ایک شاگرد ہیں آج یہاں موجود نہیں ہیں، تو ان کا فون آیا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، پیٹ میں کچھ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہمارے ادارے کی موم بتی ہے اسے جلائیں اور اس کے سامنے اس مریضہ کو بٹھا دیں، چاہے وہ 2 گھنٹے موم بتی جلے چاہے 4 گھنٹے جلے، جو بھی پیٹ میں چیز ہوگی وہ نکل کے باہر آ جائے گی. الحمدللہ انہوں نے موم بتی جلائی، اس نے الٹی کری اور بالکل ٹھیک ہو گئی. ماشاء اللہ. حضرت فیصل صاحب سے سوال ہے کہ بذریعہ سحر مسلط شدہ جن کا علاج کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جنات والے مریضوں میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن پر خود جنات وارد ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو بذریعہ سحر ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے. نسبتاً یہ علاج تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ فیصل بھائی اگر آپ کی تشخیص میں یہ آئے کہ یہ مسلط شدہ جن ہے، میں نے کچھ علامات پچھلی تربیتی کیمپ میں بھی میں نے بتائے تھے کہ کیسے ہم اس میں فرق و تمیز کر سکیں کہ یہ مسلط ہے یا خود سے وارد ہوا ہے. آپ اس کو سنیں. تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ پہلے ہم مریض کو سحر کا علاج دیں، دفع سحر کا، کیونکہ اس نے بذریعہ سحر ہی اس کو وہ مریض کے جسم کے اندر اس نے مقید کیا ہوا ہے. تو پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کے سحر کو توڑیں. جب وہ سحر ٹوٹے گا تو وہ چیز خود بخود آزاد ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا کورس آپ دفع جنات کا، دفع اثرات کا دیں تو انشاءاللہ مریض بالکل ٹھیک ہوتا ہے. پہلے اس طرح کے مریضوں کو آپ پہچانیں، علامات کیا ہیں اس کو سنیں ویڈیو کو، پھر اس کے اعتبار سے آپ پہلے دفع سحر کا علاج دیں، بعد میں دفع جنات کا علاج دیں. ایک اہم سوال ہے کہ کچھ عامل مزاروں پر جا کر وہاں مدفون بزرگوں سے کام لیتے ہیں. مثلا جب وہ ان کو حاضر کرنا چاہے کر لیتے ہیں، تو کیا وہ سچ میں حاضر ہو جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک درگاہ ہے، ہمارے گاؤں کے ایک عامل نے ان کو حاضر کر کے بتایا تھا. مثلا جو کمرے میں عامل بیٹھا تھا، اسی کمرے کے دروازے کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، وہ کرسی اپنے آپ سیدھی ہو گئی تھی. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ بتلائیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ. خیر الحمدللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگوں کی ارواح جو ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ جو کوئی خبیث آدمی چاہے اس کو آسانی سے بلا لے. یہ مکاری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. ہاں البتہ مزارات پر جنات کا ہجوم رہتا ہے، وہ کسی کو بھی بلا لیتے ہیں اور وہ آ کر کہنے لگے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، میں جنید بغدادی ہوں. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ اس کی پہچان سکیں؟ تو یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور میں نے سنا ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اولیاء کرام کی ارواح مبارکہ کو آپ اس طرح حاضر نہیں کر سکتے، وہ نہیں آتے ہیں. ہاں وہ اگر چاہیں، اللہ نے بعض اولیاء کرام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ نے اگر انہیں خدمت خلق پر مامور کیا ہے تو پھر وہ آتے ہیں، واقعی آتے ہیں. یقیناً وہ مدد بھی کرتے ہیں، وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے. تو یہ جو عامل کا دعویٰ ہے کہ میں جس بزرگ کو چاہے بلا لوں گا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس پر حضرت مفتی وقاص صاحب کچھ بات کریں. اسی سوال سے متعلق ایک والد صاحب کا واقعہ ہے. والد صاحب اجمیر کے آنگن میں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بزرگ آئے، نورانی شخصیت، آ کے مصافحہ کیا والد صاحب سے. تو صرف والد صاحب نے ہی نہیں دیکھا بلکہ ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی دیکھا، اور وہ شخص مصافحہ کر کے غائب ہو گئے. والد صاحب نے اس ماجرے کی اطلاع اپنے پیر مولانا مکرم صاحب سنسار پوری رحمۃ اللہ علیہ سے دی کہ ایسا ایسا حضرت واقعہ ہوا ہے.
آخر کون تھے وہ شخص اور مجھ سے مصافحہ کیا اور غائب ہو گئے. تو مولانا مکرم صاحب کچھ دیر انہوں نے غور و فکر کیا, اس کا جواب دیا کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو والد صاحب نے کہا کہاں معین الدین چشتی, کہاں میں؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کی زندگی کا مقصد بھی خدمت خلق تھا اور آپ بھی خدمت خلق کر رہے ہیں, اس لیے وہ آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو جو مولانا فیصل صاحب نے فرمایا ہے, آپ ان کو باقاعدہ نہیں بلا سکتے, لیکن ان کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آ سکتے ہیں, کسی سے مصافحہ وغیرہ کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال بچا ہے, اس کے بعد حالانکہ بہت سارے سوال جواب ہیں مگر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. حضرت فیصل صاحب سے سوال ہے کہ آپ کا تعلیم کردہ اسم الہی یا رقیب و 113 مرتبہ حفاظت کے معاملے میں بہت مؤثر ثابت ہوا. عرض یہ کرنا تھا کہ یا رقیبو کے اعداد 312 ہیں, تو پھر 113 مرتبہ کس قاعدے کے مطابق پڑھا جائے گا؟ کیا ہر اسم الہی کو 113 مرتبہ پڑھ کر حسب منشا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے؟ طالب علمانہ اشکال ہے, جواب عنایت فرمائیں اور ممنون و مشکور. عاملین کے لیے, خصوصاً ہم شاگردوں کے لیے یا رقیبو کا چلہ کرنا ضروری ہے. میں نے سب سے پہلا چلہ سوالاک کا یا رقیبو ہی کا کیا تھا, اس کے بعد یا سلامو کا. تو یا رقیبو زبردست حصار ہے, اس کا جو موکل ہے وہ عامل کی زبردست حفاظت کرتا ہے. 13 مرتبہ آپ اس کو دم کرنا ہے. اگر اس کو اور بڑھانا ہے تو 113 مرتبہ اس کو عمل میں رکھنا ہے. ان کا جو اشکال ہے وہ 1 سے 13 کی کیا خصوصیت ہے, حالانکہ اس کے اعداد 213 ہوتے ہیں. تو اس میں جواب یہ ہے کہ عملیات کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قاعدے کے حساب سے صحیح نہیں ہوتی. مثلا دیکھیے 275 کا نقش ہے یا مغنیوں کا, آپ اگر دیکھیں تو وہ قاعدے کے حساب سے غلط نقش ہے, لیکن تاثیر کے اعتبار سے زبردست مؤثر ہے. اگر آپ یا مغنیوں کا صحیح نقش بنائیں جو 265 سے بنتا ہے, اس میں وہ فائدہ نہیں جو 275 سے بن رہا ہے. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تو فرمایا کہ فیصل بھائی ہاں یہ نقش قاعدے کے خلاف ہے لیکن ایسے ہی کام کرتا ہے. تو چونکہ 13 کے اندر کوئی تاثیر ہے تو بزرگوں نے اس کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ 113 ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہم اس کو 113 مرتبہ عمل میں رکھیں تو زکوٰۃ باقی رہتی ہے اور موکلین اس کی حفاظت کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اساتذہ کو کہ انہوں نے سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اور اپنے ہزاروں مشغولیتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم سب کے لیے یہاں پر آئے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہمارے اساتذہ کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں مل رہی ہیں اس کو صرف کاغذ قلم تک محدود نہ رکھیں بلکہ عملی طور پر یعنی ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر زندہ کریں, تبھی اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ اب مجلس کا اختتام ہو رہا ہے, کوئی بھی ساتھی اساتذہ کے دروازے پر نہ آئے وہاں پر اوپر کہ وہاں بھیڑ لگانا شروع کر دیں. اب اساتذہ کچھ یعنی ضروریات سے فارغ ہوں گے, پھر ناشتہ ہوگا وہیں ان کا کمرے میں, اس کے بعد 10:30 سے پھر ہماری آخری نشست شروع ہونی ہے. تو تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ برائے کرم کوئی بھی وہاں پر مولانا فیصل صاحب یا مفتی وقاص صاحب کے کمرے پر نہ آئے. بعد میں اگر موقع رہا دعا کے بعد تو ضرور ملاقات ہوگی. ابھی سب جہاں رات میں کھانا کھائے تھے سب وہاں پہنچے, انشاءاللہ وہاں پر ناشتے کا نظم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.